اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ یہ قرآن کی ایک سورہ اسرا کی پہلی آیت ہی ہے، بڑا ہی اہم موضوع کی طرف اشارہ ہے، اور آج کیونکہ یہاں فلسطین کا موضوع اور جو بھی موجودہ حالات ہیں اس پر گفتگو ہونی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ ہم اس کی تاریخی حیثیت کو سمجھیں، اس کی تاریخی اہمیت کو سمجھیں، اور اس کے بعد بہت سارے شکوک و شبہات کہ جو خصوصاً تشیعوں میں موضوع فلسطین یا بیت المقدس کی آزادی کے لیے ہماری جو کوششیں ہیں اس پر جو تنقید ہوتی ہے، کچھ اس کے اوپر انشاءاللہ روشنی ڈالیں، اور پھر تیزی سے اپنے موجودہ زمانے کے جو حالات ہیں، یعنی 3 مرحلوں میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ 40-45 منٹ کی گفتگو مکمل کریں۔ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ اس سے پہلے کہ میں گفتگو شروع کروں، ضروری ہے کہ ایک سورہ فاتحہ ہم پڑھیں تمام شہداء اسلام، خصوصاً جو شہداء ابھی اس حادثے کے ہیں، اور وہ بچیاں افغانستان میں کابل میں مدرسہ سے شہداء میں جو بچیاں شہید ہوئی ہیں، ان سب کو یاد رکھتے ہوئے سورہ فاتحہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس مختصر سی آیت کو ہم نے پڑھا، سبحان الذی اسرا بعبد، یہ خطاب سورہ اسرا خود یہ مکی آیت، مکی سورہ ہے، یعنی یہ مدنی سورہ نہیں ہے، یہ مکے کی سورہ ہے۔ مکے کی سورہ، اندازہ ہے آپ کو کہ مکے کی سورہ کا مطلب یہ ہے کہ ابھی رسول اللہ نے ہجرت نہیں کی ہے، ابھی ہم مکی زندگی میں ہیں کہ جہاں پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ وہاں معراج پر جاتے ہوئے جو آپ کو سفر کروایا گیا ہے، معراج آپ کو پتا ہے کہ یہ بھی مکے میں رونما ہوئی ہے، جو سفر آپ کو کروایا گیا ہے وہ اس سورے میں بیان ہوا ہے، سورہ اسرا میں، کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، کہتے ہیں کیا بات ہے اس خدا کی، سبحان اللہ، اللہ کی، جس نے سفر کروایا، سیر کروائی، اسرا ہے بھی اسی نام پہ، سیر کروائی، عبدن اپنے بندے کو، لیلن ایک ہی رات میں، ایک ہی وقت، یعنی آپ کو اندازہ ہے معراج کا کہ لوگ یہ تک کہتے رہے کہ انگلی اگر ہل رہی تو ہلتی ہی رہی، یعنی مراد یہ ہے کہ اس قدر طولانی سفر تھا، لیکن ہوا کچھ ایک آدھ، یعنی کچھ ایسے لمحوں میں کہ دنیاوی اعتبار سے اس وقت کا پتہ نہیں چلتا۔ لیلن من المسجد الحرام، یہ لیل اب سفر کروایا، کہاں سیر کروائی ہے؟ مسجد الحرام سے لے کر الی مسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کے، مسجد حرام آپ کو معلوم ہے کہ یہاں بن رہی ہے، یعنی مکے میں بنی ہے، اور یہ مسجد اقصی کی بات ہو رہی ہے جو سرزمین فلسطین پر، یعنی سرزمین فلسطین کے اوپر ہے۔ من المسجد الحرام الی مسجد الاقصی وبارکنا حولہ، اور ہم نے اس کے اطراف کو بھی بابرکت قرار دیا ہے۔ یہ وہ قرآن کی آیت میں ہم نے پڑھی ہے۔ جو ایک بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر مسجد اقصی کا ذکر ہو رہا ہے، قرآن کر رہا ہے، اور ابھی رسول اللہ کا اسلام مدینے میں بھی نہیں پہنچا ہے، ابھی ہم مکے کی زندگی گزار رہے ہیں، ابھی ہم مدینے کا سفر نہیں کیا، ہم نے دوسرے لفظوں میں ہم سفر ہی نہیں کیا ہے، ابھی تو ہم یہیں پر ہیں، تبلیغات ہماری یہی چل رہی ہے، ایک سفر ملتا ہے وہ بھی طائف کا۔ تو یہ آپ نہ مسلمان گئے، نہ آپ کے مبلغ گئے، نہ ابھی آپ خود گئے، تو یہ مسجد اقصی کا تذکرہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ مساجد یہ رسول اللہ کے اسلام یا دین سے مختص نہیں ہے، مساجد تمام انبیاء کی عبادت گاہوں کو مسجد کہا جاتا ہے، اور یہی مسجد ہے جو آج آپ کے پاس موجود ہے، یہی مسجد ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ مسجد اقصی کا آپ کو سفر کروایا جا رہا ہے، کب کروایا جا رہا ہے؟ جب آپ مکی زندگی میں ہیں، آپ ابھی مدینے بھی نہیں گئے، ابھی آپ کو مبلغ کہیں نہیں گئے، آپ کا کام ابھی سٹارٹ میں ہے، اور آپ کو مسجد اقصی کا سفر کروایا گیا۔
یہ جو بیت المقدس ہے نا، جو آپ دیکھتے ہیں کہ گنبد ہے یلو اور اس کے نیچے ایک عمارت نظر آتی ہے، اور ہم سب مسجد اقصی کے بجائے زیادہ تر بیت المقدس کی آزادی کی بات کر رہے ہیں. یہ مقدس جگہ ہے، یہ بھی حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، یا کم سے کم ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی جگہ ہے. اس میں کہتے ہیں حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی قبر ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر ہے، یعنی دو قبریں کہی جاتی ہیں جو اس کے اندر ہیں، جس کو آپ مقدس مقام کے طور پہ ہمیشہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، جسے بیت المقدس کہا جاتا ہے. لیکن اصل مسئلہ بیت المقدس کا نہیں ہے، نہ وہ اس کو گرائیں گے، نہ وہ اس سے ان کا کوئی جھگڑا ہے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ قبر ہے، یہاں پر تو بہت بڑا جھگڑا ہو جائے گا اگر وہ اس کو گراتے ہیں. وہ اس کو گرائیں گے نہیں، وہ مسجد اقصی پہ حملہ کرتے ہیں. مسجد اقصی کے احاطے میں یہ جگہ ہے، مسجد اقصی ہی کے احاطے میں، جو بہت بڑی کی زمانے کی مسجد تھی، جو آہستہ آہستہ انہوں نے چھوٹا کر دیا. علاقے کا نام بھی بیت المقدس ہے، شہر کا نام بھی بیت المقدس ہے. انہوں نے اس کو چھوٹا کرتے کرتے جو ہے نا، وہ مسجد اقصی کا بہت ہی اس طرح ہوا کہ یہودی آبادیاں آباد کرنے کے لیے انہوں نے گرائی ہے چاروں طرف سے، مسجد آگ لگا لگا کے انہوں نے کمزور کیا ہے. پہلی مرتبہ 1967 میں آگ لگائی ہے، بیت المقدس کو نہیں لگائی ہے، انہوں نے مسجد اقصی کو آگ لگائی ہے، جس کی وجہ سے خمینی پرسیکن ہے. ابھی انقلاب بھی نہیں آیا تھا، 1979 میں انقلاب آیا ہے. 67 میں امام جو ہیں یہ ملک بدری کی زندگی گزار رہے ہیں. اس وقت انہوں نے قیام کیا پہلی مرتبہ امام خمینی نے اس مسجد کے لیے، کہا کہ یہ بڑی مقدس مسجد ہے، یہ ہماری مسجد ہے، یہ مسجد مسلمانوں کی مسجد ہے، یہ اسرائیل یہاں پہ لا کے آباد کیے گئے ہیں، یہودی جن کو آپ کہتے ہیں. اور اس کے بعد وہ چاہتے ہیں بیت المقدس پر قبضہ کرنا سارا ان کے ہاتھ میں آئے. تو پہلی بات کیا ہو گئی، وہ یہ ہو گئی کہ یہ مقدس مقام ہمارا مسجد کے عنوان سے نیا نہیں ہے، اسلام کے بعد کا نہیں ہے، یہ پہلے سے بنی ہوئی جگہ تھی. ایک بات تاریخی. دوسری بات جو تاریخ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب تک رسول اللہ مکی کی زندگی گزار رہے تھے، اس وقت تک خانہ کعبہ کی طرف ہی رک کر کے نماز پڑھتے تھے. جب مکے میں تھے خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے. بہت کم لوگ تھے، مسلمان ابھی کم لوگ ہوئے ہیں، پتہ ہے آپ کو مکی زندگی میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے، اور اتنا پریشر اور اتنا زور اتنا ظلم ہوا کہ وہ بیچارے ہجرت کر گئے. دو بڑی ہجرتیں ہوئی ہیں آپ جانتے ہیں، یہ نجاشی نے ان کو پناہ دی ہے، اس طرف چلے گئے تھے. تو جو رہ گئے تھے وہ نماز پڑھتے تھے. قبلہ رخ ہمارا اس وقت مکے میں تھا اور وہ خانہ کعبہ تھا جب رسول اللہ مکی زندگی میں. لیکن جیسے ہی مدینے میں پہنچے، ابھی مسجد نہیں بنی ہے، مسجد حرام جو بنانی، تو مسجد نبوی، تو یہاں پر پھر رسول اللہ کو کہا گیا کہ آپ نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنی ہے. یعنی اسٹارٹ ہوا ہے تو ہم نماز پڑھ رہے ہیں خانہ کعبہ کی طرف، لیکن جب ہم مدنی زندگی میں آتے ہیں تو ہمیں نماز پڑھنی ہے بیت المقدس کی طرف. اس لیے آپ نے اس کو قبلہ کے نام سے سنا. یہ لوگ بات اس کو قبلہ اول کہہ رہے ہیں، ہے نہیں قبلہ اول. قبلہ اول ہمارا خانہ کعبہ ہے، یا قبلہ دوم پھر ہمارا قبلہ اول ہے. یعنی ہم نے یوں 3 مرتبہ. اور اس میں آپ کو پتا ہے کہ پھر آیت آئی، آیت آنے کے بعد یہ کہا گیا کہ اب اپنا رخ موڑ لیجئے. اس کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے یہ کیوں ہوا. چاہے ہم نے مختصری زندگی گزاری مدینے میں، لیکن ہمیں کیوں کہا بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، یہ بھی کیوں کہا گیا. اس کے اوپر بھی 2 دلائل ہیں. ایک تو یہ کہ خدا امتحان لیتا ہے. یہ جو تبدیلیاں آتی ہیں نا اس طرح کی، صلح حدیبیہ میں بڑا مسئلہ ہوا تھا. صلح حدیبیہ میں رسول اللہ نے لوگوں کو تیاری کروائی تھی، چلو حدیبیہ سے پہلے یعنی صلح سے پہلے کہ چلو اور آج ہم نے حج کرنا ہے. یہ 6 ہجری کا سال تھا، یہ ہجری کا 6 سال ہے، ہجرت کا 6 سال ہے. اور جب پہنچے تو وہاں پر پتہ چلا کہ وہ لوگ صلح کرنا چاہتے ہیں. صلح حدیبیہ ہو رہی تھی. مسلمان یہاں پہ جو ہے نا رسول اللہ کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. مسلمان رسول اللہ کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کو ہم آئے تھے لے کے جائیں گے، ہمیں تو حج کروائیں گے، آپ نے وعدہ دیا تھا ہم کو، اور اب آپ کہہ رہے ہیں احرام اتار دو، حرم اب نہیں جانا، ہم نے حرم داخل نہیں ہو سکیں گے، ہم نے صلح کر لی ہے. تو یہ جو آزمائش ہوتی ہے نا، یہ تبدیلیاں خدا کو معلوم ہوتی ہیں یہ ہونی ہے، لیکن یہ آزمائش ہوتی ہے کہ آپ کتنی اطاعت کر رہے ہیں اپنے رسول کی. یہ اطاعت کا مسئلہ ہے اصل میں، کہ آپ ہوتی ہیں یا نہیں ہے، یا تبدیلیوں سے جب آپ کے اندر بھی تبدیلیاں آنے لگتی ہیں. ہمیں تو اصل میں سمجھ میں آیا ہے کہ جو اطاعت ہے نا یہ واجب ہے. نتیجہ غلط ہوا صحیح ہوا، آج یہ کیوں کیا کل یہ کیوں کیا، اگر رہبران کرتے ہیں، ہمارے شخصیات کرتی ہیں، لیڈرز کرتے ہیں، تو یہ سب امتحانی ہوتا ہے. جو بار پھر ہو گیا کہ پہلے کہا مکہ، پھر کہا مدینے کے اندر آپ نے نماز پڑھنی بیت المقدس کی طرف، اور پھر کہا کہ نہیں ہم نے نماز جو ہے وہ پڑھنی ہے خانہ کعبہ کی طرف. اب یہ امپورٹنس دوسری اہمیت ہو گئی ہے. ایک دلیل یہ دی جاتی ہے جو میں نے آپ کو دی امتحانات، ایک اور دلیل بھی دی جاتی ہے، وہ یہ تھی کہ جو مدینہ تھا نا، آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر جو پاور تھی مدینے کے اندر، جو پاور پڑھے لکھے لوگ، بزنس جن کے ہاتھ میں تھا، وہ اصل میں یہودی تھا. وہ اصل میں یہودی تھا. یہودی اتنا پاورفل تھا
کہ یہاں کے لوگ جرأت نہیں کر سکتے تھے یہودیوں کے خلاف بات کرنے کی. کب پتہ چلتا ہے آپ کو اس وقت پتہ چلا جنگ خندق ہوئی. جنگ خندق کے اندر جو ہے وہ یہودیوں نے یعنی انہی 3 قبیلوں نے جو رہتے تھے مدینے میں خیانت کی. خیانت کے نتیجے میں پتہ بھی چل گیا کہ انہوں نے خندق میں خیانت کی ہے. پتہ چل گیا رسول خدا کو. انہوں نے ایک بڑے بزرگ صحابی سے کہا کہ آپ فیصلہ کیجئے, میں فیصلہ نہیں کرتا, آپ فیصلہ کیجئے کہ کیا کرنا چاہیے ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے خیانت کی ہے. اور خیانت یا بغاوت اس زمانے مطلب یہ تھا کہ اسلام کو لپیٹتے تھے اگر کامیاب ہو جاتے تو وہ صحابی کہنے لگے کہ گردن اڑائیں, ان کے مردوں کی گردن اڑا دیں, ان کی عورتوں کو چھوڑ دیں. بعد رسول خدا نے ایک قبیلے کو چھوڑ کے جن کو کہا کہ ان کی خواتین کو لے کے جاؤ 2 قبیلوں کی گردن اڑوائی. اب جب وہ اڑانے کا مرلہ تھا نا گردن کاٹنی ہے, کاٹنے سے مراد یہ ہے کہ دھڑ گرے گا ایک گڑھے میں اور سر گرے گا ایک گڑھے میں. تو پوچھا رسول خدا نے کئی مرتبہ ہمیں کون کرے گا یہ کام؟ سارے مسلمان بیٹھے ہوئے تھے, مدنی زندگی ہے, یہاں پر آپ پاورفل ہیں, آپ 3 بڑی جنگیں جیت چکے ہیں اس سے پہلے, یا 2 کم سے کم جیت چکے تھے آپ. احد بھی کسی حد تک, اور بدر تو یقین طور پہ جیتے تھے آپ, اور خندق آپ نے جیت لی تھی. عمر ابن عبدالعزیز کو مارا ہوا تھا, طاقت آپ کی بہت تھی اس وقت, آپ نے سارے قبائل احزاب کی جنگ میں الحمدللہ فتح پائی تھی. انہوں نے چاہتے کہ مسلمان آتے اور کہتے کہ ہم ان کی گردن اڑائیں گے, لیکن وہاں مسلمان ان کی گردن اڑانے کے لیے نہیں آیا. اور پھر مولا کائنات آئے. مولا کائنات نے کہا کہ کام میں ہی کروں گا, مجھے دیجیے. اور امام نے سارے یہودیوں کی گردن اکیلے اڑائی, سارے یہودیوں کی گردن اکیلے. یہ موجود ہے تاریخ کے اندر. تو میں دلیل دے رہا ہوں کہ کیوں کچھ عرصے کے لیے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے, کیونکہ جب مدینے میں آئے تو یہاں کا تازہ مسلمان بھی پریشر میں تھا یہودیوں کے, اور خود یہودی بہت طاقتور تھا, اور فوراً ہی کوئی بڑی بغاوت نہ ہو جائے. کچھ عرصے کے لیے رسول اللہ سے کہا گیا کہ آپ بھی اس طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھ لی جہاں پر بیت المقدس ہے, جس کی وجہ سے اس کا آپ کو قبلہ یعنی ہمارا قبلہ معروف ہو گیا کہ یہ قبلہ بھی ہے. یہ 2 باتیں تاریخی ہو گئی. اب تیسری تاریخ کی طرف آئی. وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے ان کو جب یہ ٹریننگ دے دی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے, آپ کو معلوم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں 30-40 سال رکھا ہے. جب سمندر کراس کروا کے لے کے گئے, فرعون ڈوب گیا, 40 سال کم سے زیادہ سے زیادہ 30 سال کہا جاتا ہے. وہ دورانیہ ہے کہ جب ان کی ٹریننگ کی گئی ہے, اور وہی میں کہتا ہوں کہ ٹریننگ ابھی تک ان یہودیوں کے پاس موجود ہے. نہ ان کی تورات ساری کی ساری تحریف شدہ ہے, نہ ان کی انجیل ساری کی ساری تحریف شدہ ہے. ایک کتاب اصلی تورات موجود ہے ان کے پاس, انجیل بھی ان کے پاس موجود ہے, تلمود بھی ان کے پاس موجود ہے, اور ان کے پاس وہ ٹریننگ سے سارے ڈاکومنٹ بھی موجود ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس صحرا میں کروائی تھی, جس کو آپ صحرا سینا کہتے ہیں. جس کے بعد جب آمادگی ہو گئی تو اب کہا کہ آؤ داخل ہوتے ہیں, جو مقدس سرزمین کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا, چلتے ہیں اور چل کے اس پہ قبضہ کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم نہیں جا رہے, وہاں پر تو بڑی معروف مضبوط قومیں رہتی ہیں, قرآن کی آیات ہیں, ہم وہاں نہیں جا رہے. جائیں آپ اور آپ کا خدا, اذهب انت وربک, تم اور تمہارا خدا جاؤ. موسیٰ سے کہہ رہے ہیں, اور لڑو. فقاتلا نحن ها قاعدون, ہم تو یہاں بیٹھے ہیں دیوار کے سائے میں, درخت کے سائے میں, ہم نے نہیں جانا. آپ جائیے, جا کے آپ کا خدا لڑیے. ساری ٹریننگ ان کے پاس موجود تھی, اور انہوں نے موسیٰ کا ساتھ نہیں دیا. موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ گیا, انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جہنم میں جاؤ, اسی صحرا کے اندر بھٹکتے رہو گے اور میں جا رہا ہوں. اور وہ چلے گئے, اور آج تک موسیٰ علیہ السلام کہاں پر ہیں کسی یہودی کو نہیں پتا. کوئی بڑا ترقی یافتہ یہودی ہے ایسا دنیا کے اندر اپنے آپ کہتا ہے. اگر یہ آپ کو زیادہ تنگ کرے, آپ پوچھیں, یہ بتاؤ کہ حضرت موسیٰ کہاں ہیں, وہ موسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں کہ جو تم جن کا دعویٰ کرتے ہو کہ تم ان کے ماننے والے ہو, تم سارے گھر موسوی ہو, یعنی اس لفظوں میں تم یہودی حضرت موسیٰ کے پیروکار ہو. کہاں ہے حضرت موسیٰ؟ نہ انہیں حضرت موسیٰ کا پتا, نہ انہیں حضرت ہارون کا پتا. 2 شخصیات چلے گی, 40 سال تک بھٹکتے رہے, پوری نسل ختم ہو گئی. وہ نسل کے جس نے بغاوت کی تھی, وہ نسل جس نے نبی کی بات نہیں مانی تھی. نئی نسل آ گئی, یوشع بن نون ایک نبی آئے, اور پھر یوشع بن نون ان کو لے کے داخل ہوئے سرزمین پہ. اب وہ جو خدا نے ان کے ذریعے سے پہلے مرحلے میں فلسطین اور شام کے علاقے کے اندر حکومت کا قیام, اور پھر اللہ کا نظام یعنی اللہ کی عالمی حکومت کا قیام ان کے ذریعے سے جو طے پایا تھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام خوشخبری دے چکے تھے ان کو, اور خصوصاً جو نعمتیں ان کو مل رہی تھی وہ بھی اندازہ یہ ہو رہا تھا کہ آپ کے ساتھ لاڈلی قوم ہے آپ اللہ کی, جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے کبھی کسی کے ساتھ نہیں ہوا, اور نہ بعد میں ہوگا جو ان کے ساتھ ہوا تھا. لیکن جب انہوں نے موسیٰ کی بات نہیں مانی, پھر یہ قرآن کہ جو ابھی تک ان کی تعریف کر رہا تھا, پھر کہتا ہے تمہارے لیے ذلت لکھ دی گئی ہے قرآن کی آیات, بس کرنا ہمیشہ ذلیل و خوار ہوتے رہو گے, تمہیں ہر جگہ سے نکال دیا جائے گا, تم اللہ کے انتقام کا نشانہ بنو گے. سارے قرآن کی آیات ہیں, اور ان پر لعنت بھیجی گئی. اور اس کے بعد پھر پورا پروگرام بھاری ہو جاتا ہے جملہ کہنا کہ پروگرام ہی بدل گیا. لیکن بات اسی طرح سے ہے, بات اسی طرح سے ہے کہ ایک بار آزمائش ہونے کے بعد ایک قوم کو ہمارے لیے عبرت بنا دیا گیا, کہا کہ دیکھ لو بھائی, اگر تم بنی اسماعیل, خصوصاً شیعہ اور سادات جو بنی اسماعیل کہلاتے ہیں, اگر تم بھی بنی اسرائیل بننے کی کوشش کرو گے تو یہی تمہارے ساتھ بھی ہوگا. یہ عبرت کے طور پہ ہمارے سامنے آ گیا, قرآن نے اس لیے ان کو
900 آیات میں پیش کیا ہے. بنی اسرائیل کے واقعے کو قرآن نے 900 آیات میں پیش کیا ہے. قرآن کا اگر ہم کہیں تو 1/6 سے تھوڑا سا کم، یعنی ان کے اوپر ہے، چھٹا حصہ قرآن کا ان کے اوپر ہے. بنی اسرائیل حضرت موسیٰ 128 مرتبہ نام لیا جاتا ہے ان کا، 128 مرتبہ. آپ کے نبی کا 5 مرتبہ اور موسیٰ کا 128 مرتبہ. یعنی کیوں؟ کیونکہ یہ عبرت ہے. اب اس میں بہت کچھ ہے صاحبان عقل کے لیے اگر وہ استعمال کریں. اب بہت کچھ ہے اس میں جو بنی اسرائیل نے کیا ہے قوم کا. اچھا جی، 3 باتیں تاریخی ہو گئی. اب آپ چوتھی بات کی طرف آ جائیے جو سب سے امپورٹنٹ ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ طے کر لیا کہ اب ہم نے جو ہے نا، موسیٰ نے ہم کو وعدہ دیا ہوا ہے، ٹریننگ ہمارے پاس ہے، اب ہم عالمی حکومت کا قیام کریں گے. اس وقت سے پلاننگ شروع کر دی ہے اور سارے علاقوں کو دیکھنا شروع کر دیا. اور ان کے بعد پتہ چل گئی کہ جو اس علاقے پر قابض ہوگا، جسے انبیاء کی سرزمین کہا جاتا تھا پرانے زمانے میں، مڈل ایسٹ کہا جاتا ہے آپ کے زمانے میں، یہ انبیائی سرزمین ہے، یہ انبیاء کی سرزمین ہے. یعنی یہ عراق، یعنی یہ شام، یعنی یہ لبنان، یعنی یہ مصر اور یہ اردن، یہ علاقہ شامات کہلاتا تھا پہلے. شامات، یہ شامات یہی انبیاء کی سرزمین ہے. آپ کو ادھر ادھر اکا دکا ہی ملیں گے انبیاء، اگر آپ دیکھنے کی کوشش کریں گے اکا دکا، جیسے خود مدینے میں یا مکے میں یہ اکا دکا والے انبیاء ہیں، ورنہ سارے انبیاء تو سرزمین پر تھے. اور انہیں پتہ چل گیا تھا اہمیت سرزمین کی، کہ جس نے اس علاقے پر اپنی حکومت بنا لی اور مضبوط ہو گیا وہی عالمی حکومت بنائے گا. یہ ان کو بھی پتا تھا اور یہی آپ کو بھی پتا ہے. احادیث کے اندر آپ نے کیا آیا ہوا تھا؟ آپ نے آیا ہوا ہے کہ جب آپ کے آخری امام آئیں گے انشاءاللہ، اور جب وہ خانہ کعبہ میں آ جائیں گے، ضرور ہو جائے گا، اور وہ نماز پڑھا دیں گے اور اعلان ہو جائے گا کہ ہم آ گئے ہیں. اور وہ جو انشاءاللہ ان کے فالوورز ہیں، جو خراسانی انشاءاللہ ایک طرف اور یمنی دوسری طرف، وہ سب حرکت یعنی ہجرت شروع کر دیں گے، ان کی طرف بڑھنا شروع کر دیں گے. آپ کو یہ سب راستے میں ملیں گے اور پھر آپ جو ہے وہ اپنا کیپٹل بنائیں گے کوفے کو، اپنی فیملی کو رکھیں گے سامرہ میں. کوفے کی مسجد میں آپ نے کیپٹل بنایا، مسجد سامرہ میں فیملی کو رکھا، اور پھر اس کے بعد آپ کا سفر شروع ہوگا فلسطین کی سرزمین کی طرف. یہاں پر دشمن کا قافلہ آ رہا ہوگا جو دھنس جائے گا. یہ سب آپ نے باتیں سنی ہوئی ہیں. وہ سعودیہ سے نکلے، کہیں سے بھی نکلے گا، وہ دھنس جائے گا. ہو سکتا ہے وہ پورا یہودی ہو جو دھنس جائے گا. اور پھر سفیانی صاحب کی جنگ شروع ہو جائے گی. کہاں ہو رہی ہے سرزمین؟ آخری جنگ کہاں ہو رہی ہے؟ آپ کی تاریخوں میں بھی اسی سرزمین پر آ رہی ہے کہ وہ جنگ اسی سرزمین پر ہو رہی ہے جس کو انہوں نے ارمگڈون کہہ دیا، ارمجدون کہہ دیا. یہ بھی تاریخ کے اندر موجود ہے اور اس کی بھی تھیریز اگر آپ پڑھنا چاہیں تو سرچ انجن آپ کے ہاتھوں میں پڑھ لیجیے گا کہ یہی وہ بھی تیاری کر رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے بھی یہیں پر آنا ہے. وہ حضرت عیسیٰ کا لفظ استعمال نہیں کرتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا نجات دہندہ آئے گا وہ بھی یہیں پر آنے والا ہے اسی سرزمین کے اوپر. اور وہ کبھی کبھی دجال کو بھی اشارہ دے دیتے ہیں. اب صوفیانی طرف وہ نہیں جاتے، لیکن دجال اور اس طرح کی وہ بھی تیاریاں کر رہے ہیں کہ وہ بھی یہیں آنا ہے جس نے آگے مقابلہ کرنا ہے ان کا، کہ جو اللہ کے نظام کو قائم نہیں ہونے دیں گے. اور وہ بھی یعنی ہم پر یہی بلیم لگاتے ہیں کہ جیسے شیعہ جو ہے وہ اپنی حکومت کے چکر میں ہے، وہ آ رہا ہے، بڑھ رہا ہے. اس کو پھر آپ کے موجودہ زمانے میں محمد بن سلمان نے بھی کہا، اس نے بھی باقاعدہ اس بات کو اظہار کیا اپنے انٹرویو کے اندر. یہی محمد بن سلمان اس وقت موجودہ کہ یہاں ان کی تاریخوں میں روایات میں لکھا ہوا ہے کہ مکے میں آنا ہے اس شخصیت کو، تو میں مقابلہ کروں گا، تو میں تیار ہو رہا ہوں، تو فلاں فلاں. یہ وہ ساری باتیں اسی لیے کرتا ہے کہ اس کو بھی اس بات کا علم. اور یہ بات اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کی تاریخ کو اور آپ کی روایات کو آپ سے زیادہ انہوں نے پڑھا ہے. وہ زیادہ اس پر محنت کر رہے ہیں، ہم اتنی نہیں کر رہے. آپ آخری 10 سالوں کی اگر فلمیں اٹھا کے دیکھ لیں نا، صرف جو بالی ووڈ نے بنائی ہیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا اینڈ آف ہسٹری کے نام سے دنیا انجام تک پہنچ رہی ہے. اب نظام کوئی نہیں بچے گا، اب بس یہی جو ہے یہاں پر آگے دنیا ختم ہو جائے گی. یہ سب اس پر فلم ہے. اور آخری نجات دہندہ بھی آنے والا ہے، اور وہ عموماً امریکہ ہوتا ہے جو گھوم پھر کر جانا. وہ کبھی آسمانی بلاؤں سے کوئی پتھر آ رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی بلا آ گئی، کسی نے انجیکشن لگا کے کوئی بلا بن گئی ہے، کبھی کوئی کبھی کچھ. ہر طرح سے آپ کو بچا رہے ہیں. یعنی امریکنز آ رہے ہیں اینڈ میں آپ کو آگے نجات دے دیتے ہیں. تو وہ بھی اسی نظریے پہ کام کر کے اپنے آپ کو نجات دہندہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ہوگی چوتھی بات کہ عالمی حکومت کے قیام کے لیے انہوں نے جو پلاننگ کی ہے اس کے اوپر بڑی محنت کی ہے. انبیاء کی ٹریننگز ان کے پاس موجود تھی اور انہوں نے اس کو محفوظ بھی رکھا ہے. اور اس محفوظ رکھا ہے تو آج دنیا ان کے ہاتھ میں. میں ابھی 7 چیزیں گنواتا ہوں، پھر بار گنوا دیتا ہوں، 6 یا 7 چیزیں اگر یاد رہ جائیں مجھے. کہ پہلے انہوں نے دنیا کی حکومتوں پہ قبضہ کیا ہے، آپ کے سامنے ہیں، دنیا کی حکومت ان کے پاس ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان یا اسلامی دنیا کی حکومتیں، بھائی جان اسلامی دنیا کی بادشاہتیں، اسلامی دنیا کی حکومتیں، انگریزوں کی بنائی حکومتیں، یہ زیادہ تر اب ان کا تعین جو ہے وہ یہودی کر رہا ہوتا ہے. یعنی میں ابھی تک مطمئن نہیں ہوں چائنا کے اوپر یا رشیا کے اوپر کہ یہ اتنے اچھے ہو گئے. میں ابھی تک، کیونکہ وہ جو میری سمجھ میں جو ان کی تھیوریز آئی ہوئی ہیں یا جو میری سمجھ میں سازشیں آئی ہوئی ہیں، تو مجھے ہضم نہیں ہوتی یہ باتیں. مجھے لگتا یہ ہے کہ نہیں، ہر چیز کے پیچھے یہی ہوتے ہیں حکومتیں. دوسرے مرحلے میں جو انہوں نے قبضہ کیا ہے وہ میڈیا پر کیا. میڈیا پر ان کی حکومت ہے آپ کے سامنے، اور میڈیا کی حکومت جو ہے وہ اس موجودہ حکومت، سیاسی حکومت سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے.
کیونکہ میڈیا وار لڑتے ہیں وہ داعش میڈیا وار کے تھرو جو داعش بنی ہے نا. حقیقت میں کیا تھی وہ تو آپ نے دیکھ لیا. حاج قاسم نے 3 مہینے لگیں گے داعش کو ختم کر دوں گا. خاص جب شہید ہوا محسن حججی کی شہادت پر حاج قاسم نے کہا کہ 3 مہینے کے اندر میں داعش کو ختم کر دوں گا, اور 3 مہینے بھی نہیں لگے, اس سے پہلے ہی داعش کو لپیٹ دیا. ایک ہی شخصیت آپ کی, نام تو ایک ہی شخصیت کا آیا, ٹھیک ہے دنیا سے لوگ بہت گئے انشاءاللہ, لیکن شخصیت کا ایک ہی آیا, اور اتنے بڑے فتنے کو جسے میڈیا نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا کہ پاکستان میں کہیں داعش کی چوکنگ نظر آ جائے تو لوگوں کی چیزیں نکلنے لگتی تھی یہ داعش آ رہی ہے. یہ داعش کو آپ نے دیکھ لیا, خواتین بچیوں کو مار کے اپنے اعلان کو کرنا ہے کہ ہم بھی آ گئے ہیں افغانستان میں, اور بچیوں کے اسکول پر دھماکہ کر دیں. داعش کی جو حیثیت ہے وہ انشاءاللہ کو پتا ہے, لیکن میڈیا نے جو داعش بنا کے پیش کی ہے, ایک ہی کپڑوں میں, چاقو ایک ہی طرح کا ہاتھ میں, سر پکڑے ہوئے, ان کے قد لمبے ہیں, جو قیدی ہیں وہ سارے قد چھوٹے ہیں. آپ دیکھیے گا سارا یہ ہالی ووڈ ہے, یہ ہالی ووڈ کی روش ہے, پیچھے پانی ہے اور یہ لہریں بن رہی ہیں. بعد میں آپ دیکھیں گے سارا کا سارا جو ہے یہ وہی فوٹو شاپ اور یہ مکسنگ ہے جو کچھ بھی کی گئی. ہالی ووڈ نے پوری طرح ساتھ دیا ہے ان کا, وہ طاقت بنانے کی ان کو پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے. میں نے تذکرہ کیا کہ میں خود بھول جاتا ہوں. بڑے محمد والے میں نے 6-7 چیزیں آپ کو بتانی تھی. پہلی چیز حکومتیں ہو گئی, دوسری چیز میڈیا ہو گئی, تیسرا اکنومی. پوری دنیا کی اکنومی ان کے ہاتھ میں ہے یا نہیں ہے. اس وقت بھی تھی جو مدینے کے لوگ ساتھ نہیں دے رہے تھے نا مولا کائنات اکیلے نکلے گردن کاٹنے کے لیے. مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت بھی لوگوں نے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سے, اس وقت کے آئی ایم ایف ورلڈ بینک سے انہوں نے قرضے لیے ہوئے تھے سارے مسلمانوں نے, سارے اہل مکہ نے. ان کی جرات نہیں تھی کہ یہودیوں کے خلاف قیام کرتے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ان کو بہت بڑا پڑھا لکھا طبقہ سمجھا جاتا تھا, جیسے کہ آج بھی آپ کے ذہنوں میں اس طرح سے انہوں نے اپنا ایک روب رکھا ہوا ہے. تیسری چیز اکنومی ہے کہ جن کے ہاتھ میں ان چیز پر کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے. چوتھی چیز کیا ہے سر؟ چوتھی چیز جو ہے نا وہ ایجوکیشن ہے. ایجوکیشن بھی ساری نہیں کے ہاتھ میں. آپ کو لگتا ہے کہ آغا خان بورڈ بن گیا ہے, آپ کو لگتا ہے یہ پاکستان کے اندر اپنی چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں, سر ایسی کوئی بات نہیں ہے. خالی کیمبرج اور آکسفورڈ کی بات نہیں کر رہا, یہ اگر آپ گہرائی سے بیٹھ کے پورے سسٹم کو دیکھیں گے تو جو کچھ آپ کو دیا جا رہا ہے نا, یہ بہت سوچے سمجھے منصوبے کے تحت فکری شخصیات کو نکال کے تقلیدی شخصیات بنانا, یہ ہدف ہے ایجوکیشن کا. یعنی سوچنے والا آدمی نہیں چاہیے, مقلد چاہیے. مقلد یعنی آپ سے کہا جائے گا یہ کرو, آپ خود نہیں سوچ سکتے کیا کرنا چاہیے. قابلیت ہی نہیں ہوتی ہمارے اندر کہ ہم فکر بھی کریں. قرآن کہتا ہے تمہارا کام ہی تدبر, تفکر اور تعقل تھا, تم نے اس کام کو چھوڑ دیا ہے, بالکل فارغ ہوا ہے وہ. پر ایجوکیشن ایک چیز 4 نمبر پر ہے. 5ویں نمبر پر فوڈ. ہمیں لگتا یہ ہے کہ یہ کھانا ہمارے اپنی مرضی سے ہو رہا ہے, ہم اپنی مرضی کھیتوں میں اگا رہے ہیں. سر اپنا کھانا اپنی مرضی سے اگا رہے ہیں, نہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کیا کھا رہے ہیں. آپ جو کچھ کھا رہے ہیں اس میں کتنا کچرا کھا رہے ہیں, کتنا حرام کھا رہے ہیں, کچھ نہیں پتا. چاہے انڈا ہو, چاہے مرغی ہو, چاہے وہ دودھ ہو, ہر چیز پر انہوں نے گندوں میں ہر چیز کو خراب کر دیا ہے. اچھا اب آپ نے بحث شروع کیا آرگینک ہونا چاہیے. آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ آرگینک پر بھی نہیں قبضہ ہے. انہوں نے آپ کے سامنے آرگینک بنا کے پیش کرنا ہے. ہمیں تو یہی نہیں پتا ہوتا اس کی آرگینک کہتے کس کو ہے, ہوتی کیا چیز ہے آرگینک. ہم جو سمجھتے ہیں انہوں نے دی ہیں وہی, اور بعد میں ابھی آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ کو آرگینک کسی چیز کو بیچنا ہے تو آپ کو سرٹیفائڈ ہونا پڑے گا, اور وہ بھی امریکہ سے ہی ہوں گے ماشاءاللہ. یعنی امریکہ سے سرٹیفائڈ ہوں گے, ہمارا آرگینک ہے یا نہیں, وہ اس کی تعریف پیش کرتے ہیں. چوتھی 5ویں چیز ہوگی کا فوڈ ہوگی. چھٹی چیز کیا چیز ہے جو آپ ہیلتھ کہتے ہیں. ہیلتھ جس کو آپ کہتے ہیں, آپ کیا دوائیں کھاتے ہیں, آپ کیا انجیکشن لگاتے ہیں, پیدا ہوتے ہی کیا لگنا چاہیے, اس کے بعد کتنی ویکسین لگنی چاہیے, اس کے بعد پھر اب آپ کو کون سی ویکسین لگائی جا رہی ہے, اس پہ ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے. کسی زمانے میں میڈیکل یا ڈاکٹر جو ہے وہ اللہ کے لیے کام کیا کرتا تھا, خدمت. آپ پوچھتے تھے یار ڈاکٹر کیوں بن رہے ہو, کہتے تھے انسانیتی خدمت کے لیے. لیکن یہ باتیں 30 سال پرانی ہیں. یہ باتیں کیا ہم انسانی خدمت کے لیے بن رہے ہیں, یہ تقریباً 30 سال پرانی ہیں. اس کے بعد سے یہ موضوع ختم ہو گیا ہے, اب نہیں ہے. آگے آ جائیں دور پڑے محمد والے. تھوڑا سا آگے آگے آ جائیں, پیچھے بیٹھنے والے واسطہ نہیں دے دور پڑے محمد والے. اب جب ہر چیز ان کے ہاتھوں میں ہے, اب ظاہری حکومت بھی چاہیے. ظاہری حکومت بھی چاہیے. بڑا اچھا پلان کیا, داد تو دینی پڑے گی نا, داد تو آپ کو دینی پڑے گی. 100 سال کی پلاننگ کرتے ہیں سر ہم اور آپ. مجھے یقین نہیں کہ ہم 1 مہینے کی پلاننگ بھی کرتے ہو. 1 مہینے کا پلان پورا ہمارے سامنے ہو کہ انشاءاللہ ہم نے یہاں پہنچنا ہے. آئیے سو 1 سال کا پلان کرتی ہو کہ انشاءاللہ اس طرح سے اس علاقے میں اتنے اسٹوڈنٹس اور اتنی یونیورسٹیز میں ہمیں رابطہ کر کے اپنے اسٹوڈنٹس کو یہاں تک لے کے جانا ہے. کسی کو بھی MWM اور آرگنائزیشنز, آپ کسی کی بات کر رہے ہیں, آپ کو پتہ چلے گا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. یعنی ہم اچھے پلانر نہیں ہیں, اور ہم جو ہے باہر ہمیں بنائے ہم ہیں سب,
یعنی ہماری سب کی جو عجیب مصیبت یہ ہے کہ دماغ جن کو کنٹرول کیا ہے نا وہ ایسے ہی ہے. ہم سب جو ہے نا بہت ہی چھوٹا بہت ہی تھوڑا سوچ رہے ہوتے ہیں. مستقبل بعید تو بہت ہی مشکل بات ہے, مستقبل سوچنا مشکل ہوا ہے. ہم اپنا اصل میں حال میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں. ہماری یعنی حالت یہ ہو گئی کہ ہم حال میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں. یعنی میں نے آپ سے کہا نا کہ روزانہ کی بنیاد پر ہمارا ٹینشن یہی ہو گیا کہ پانی بول رہا ہے گٹروں کا, مسئلہ یہ کہ روڈ اتنے خراب ہوئی ہوئی ہیں, مسئلہ یہ کہ یار کل سی این جی بند ہو جائے گی, یار پرسوں جو ہے نا وہ چینی نہیں مل رہی ہے, اس کے بعد پھر آٹے کا بحران شروع ہو جائے گا, اس کے بعد نیا بحران آ جائے گا, یہ 4-5 بحران نپٹا دی, چھٹا بحران آ جائے گا. تو ہم لوگ جو ہے نا وہ روزانہ کی بنیاد پر اصل میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار اب اگر گٹر والا بول رہے ہیں نا تو اس روڈ کے بجائے ہمیں اس روڈ سے نکلنا چاہیے. ہماری پلاننگ بس یہی ہوتی ہے, اور بڑے خوش ہو جاتے ہیں اگر ہم نے ایک صاف روڈ نکال لیا, رش والے روڈ سے بچ گئے, ہم نے اندر ہی گلیاں پکڑ لی ہیں اور ہم پہنچ جاتے ہیں ٹائم کے اوپر. ٹائم وہی آدھے گھنٹے کا, لیکن ہم اندر ہی گلیوں سے جاتے ہیں. یعنی ہم لوگ جو ہیں, ہم نہیں مسلمان, یعنی مسلمان پورا کا پورا انہی کاموں میں پھنسا دیا انہوں نے کہ جو سوچ ہی نہیں سکتا, لمبا سوچ ہی نہیں سکتا, دور کا سوچ ہی نہیں سکتا, اور اس کے بعد خود اپنے لیے جو پلاننگ کر رہے ہیں وہ 100 سال کی ہے. آپ کو یقین آنا چاہیے اس بات کے اوپر کہ ڈاکومنٹڈ ہے, جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ لکھی ہوئی ہے کہ انہوں نے 1887 میں پلان کرتے ہیں, اس سے پہلے کتاب لے آتے ہیں جیو اسٹیٹ کے نام سے, مارکیٹ میں موجود ہے, اٹھا لیجیے جیو اسٹیٹ, تھیوڈور ہرزل کی. تھیوڈور ہرزل آسٹریلیا کا ایک صحافی ہے, وہ ایک کتاب لکھ دیتا ہے کہ بھئی یہ جیو اسٹیٹ کیا ہے, اور اس کے بعد وہ کہتا ہے جیو اسٹیٹ ہم نے بنانی ہے, اور وہ دنیا بھر کے دانشور جو یہودیوں کو جمع کر لیتا ہے یعنی سوئٹزرلینڈ میں, اور ان کو کہتا ہے کہ بھئی ہمارا پلان ہے, آئندہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنی عالمی حکومت کا قیام کریں گے 100 سال کے بعد, اعلان کریں گے, یعنی 1987 کے اندر ہم نے جشن منانا ہے, اپنی 100 سالہ جو کامیاب سلسلہ چلے گا حکومت بنائیں گے, عالمی حکومت پوری دنیا کے اوپر, اور اس کی سالگرہ یعنی اس کا پہلا پروگرام رکھیں گے. یہ وہ اس میں لکھا ہوا ہے, ڈاکومنٹڈ ہے. اور اس کے بعد وہ اس کے لیے کوشش شروع کر دیتے ہیں, پہلے ماحول بناتے ہیں, آ کے آپ کے خلیفہ سے ملتے ہیں. اس زمانے مسلمانوں کے پاس یہ علاقہ سارا جس کو میں شامات کہہ رہا ہوں, یہ علاقہ جہاں میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی نگاہیں مڈل ایسٹ کہلاتا ہے, یہ علاقہ جہاں پر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم آ جائیں تو عالمی حکومت کا قیام ہو جائے گا اگر ہم اس علاقے پر قبضہ کر لیں. یہ باقاعدہ اس جگہ کو جا کے مانگ لیتے ہیں, آپ کے خلیفہ سے جا کے اس جگہ کو مانگ لیتے ہیں, کہتے ہیں جگہ ہم کو چاہیے, اور وہ خود جاتا ہے. 1901 1902 دو بڑی ملاقاتیں کرتے ہیں, یہ سارے کے سارے جاتے ہیں, جا کے خلیفہ عبدالحمید دوم میں اس وقت اس کو کہتے ہیں عبدالحمید سے کہ ہمیں جو ہے نا وہ یہ دے دو, ہمیں فلسطین. تھیوڈور ہرزل خود اس میٹنگ کے اندر موجود ہے, انہوں نے 2-3 اور بڑے بڑے لوگ لیے ہوئے ہیں اسی زمانے میں جو بڑے اکنامیکل جن تھے, ان کو لے کے عبدالحمید دوم کے پاس جا رہے ہیں. 1901 کی بات ہے, اور کہا کہ ہم کو یہ فلسطین چاہیے, ہمیں یہ فلسطین چاہیے. بہرحال اس زمانے میں غنی خان سے غیرت آ گئی, آپ کے خلیفہ عثمانی تھا عبدالحمید دوم, خلیفہ آخری عثمانی خلیفہ, اس کو غیرت آ گئی. اس نے کہا تو مجھے کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے جسم کا ایک پیس کاٹ کے تمہارے حوالے کر دوں, اپنے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹ کے تمہارے حوالے کر دوں. تو نہیں کروں گا. اس نے دھمکی دی. تھیوڈور ہرزل نے کہا کہ آپ کو میں بتاتا ہوں, نہیں کی نا آپ نے, اب میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ کی خلافت قائم رہے گی تو آپ کچھ کرو گے نا. یہ جملہ باقاعدہ کہا کہ اب تمہاری حکومت اور تمہاری خلافت باقی رہے گی تو کچھ کرو گے, یہ کہہ کے اور انہوں نے کام شروع کر دیا. اور پہلی جنگ عظیم شروع ہو گئی 1914 1918. ہمیں نہیں پتا چلا یہ پہلی جنگ عظیم کیوں ہوئی, پوری یورپ کے اندر ہے, آپس کی جھگڑے کی وجہ سے شروع ہوئی ہے, مسلمانوں کو تعلق نہیں تھا پہلی جنگ عظیم سے. ہاں ہمارا پانی, ہماری فضا, ہماری زمین استعمال کی ہے انہوں نے, یعنی مسلمانوں کے علاقوں کی. لیکن یہ جنگ یورپین جنگ کہلاتی ہے. پہلی جنگ عظیم ہو گئی, پہلی جنگ عظیم ہو گئی, اور انہوں نے اس جنگ کے اندر ایک ہی کام کیا سر, خاموشی سے بھرتے رہے فلسطین کے اندر یہودیوں کو. فلسطین میں یہودیوں کو بھرنا شروع کر دیا, پوری دنیا کے یہودی لاکے میں بتا دیا. اس کے بعد پھر ہمیں سزا مل گئی. 1923 میں ہماری خلافت توڑ دی. تم نے ساتھ کیوں دیا جرمنی کا. ہم کہتے رہے نہ ہماری جنگ, نہ ہمارا کوئی کردار, ہماری خلافت کیوں توڑ رہے ہو. لیکن بھارت, ہم تو ٹوٹے ہوئے مسلمان پہلے بکھرے ہوئے لوگ تھے, جو آج حالت ہے متحد نہ ہونا, اس زمانے میں ہماری یہ حالت تھی. آپس میں جھگڑے ہو رہے تھے, عرب, عجم اور ترک, تینوں لڑ رہے تھے آپس میں. عجم کچھ اور کہتے تھے, ان کو فارس کہتے ہیں, عربی کچھ اور کہا کرتے تھے, اور اس طرح ترکی کچھ اور کہا کرتے تھے. ہمارے آپس کے خلافات تھے شدید, ہم سنبھال ہی نہ سکے, اور ہمارے ہاتھ سے خلافت عثمانی نکل گئی, ہم ٹکڑے ٹکڑے میں بٹ گئے. اور پھر فلسطین کے اوپر قبضہ ہو گیا برطانیہ کا. برطانیہ نے اپنا تیمومیت کہلاتی تھی, یعنی اپنی کالونی بنا لیا فلسطین کو. اور اس کے بعد پھر وہ جو آپ ڈکلیریشن بلفور سنتے ہیں, یا سائکس پیکو جو آپ نے معاہدہ سنا ہوا ہوگا, سائکس پیکو یعنی فرانس اور برطانیہ کے خلاف, یا بلفور ڈکلیریشن جو برطانیہ نے دیا 1948 سے پہلے, اور کہا کہ ہم یہ سارا علاقہ فلسطینیوں کو لے کے جا رہے ہیں, یہودیوں کو لے کے جا رہے ہیں. انہوں نے یہ علاقہ یہودیوں کے حوالے کر دیا جہاں پہ عرب رہا کرتے تھے. کیوں؟
کیونکہ جب دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی انہوں نے یہ کام کیا, مشہور کروا دیا. ہٹلر تو بندے مار رہا ہے, یہ تو کیا ہولوکاسٹ کے نام سے معروف ہو گئی بات, کہ یہ تو لے جا رہا ہے اور لے جا کے جلا دیتا ہے, تو انہیں کیمیکل لگاتا ہے, انہیں آگ لگا دیتا ہے, انہیں پگھلا دیتا ہے, اور اس طرح کے اس نے جو برنرز بنائے ہوئے مشہور کر دیا. ہٹلر جو ہے نا اس نے مارا ہوگا, میں نہیں کہتا نہیں مارا ہوگا, لیکن جتنا مارے نہیں تھے نا اتنے زیادہ شہرت ہو گئی. کتنے پتا ہے, 6 ملین یعنی 60 لاکھ ہٹلر نے یہودی مار دیے, جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے, اور آپ اس کو نہ چیلنج کر سکتے ہیں نہ آپ سے تحقیق کر سکتے ہیں. اور کوئی کرے بیچارہ تو جیل جاتا ہے. روجے گارودی فرانسیسی ہے, پڑھیے گا اس کو, روجے گارودی کو سرچ کیجیے, فرانسیسی دانشور ہے, اس نے بیچارے نے ریسرچ کر دی موضوعات کے اوپر. فرانسیسی ہوتے ہوئے بھی جیل میں رہا, ساری دولت چھین لی گئی. آج کل جو فارغ کر دیا گیا, پروفیسر ہوا کرتا بیچارے یونیورسٹی کے اندر, فارغ ہو گیا پتہ نہیں زندہ ہے یا مر گیا. اسی طرح پتہ نہیں کتنے لوگ جنہوں نے ریسرچ کی بات کی, جنہوں نے تحقیقات کی بات کی. بابا یہودی زیادہ خوفزدہ, یہودی سے ڈرپوک, یہودیوں سے زیادہ ڈرپوک دنیا میں کوئی نہیں ہے. قرآن نے اس کی گواہی دی ہوئی ہے. سورہ جمعہ, آپ انشاءاللہ سورہ جمعہ جو تاکید ہے آپ ہر جمعہ پڑھا کریں, وہ اسی لیے ہے کہ اس کے اندر یہودیوں کا بڑا شاندار کردار ہے, جو ہر مہینے ہر ہفتے آپ کو کہا جاتا ہے بھائی اس کو یاد رکھنا کہ یہودی جو ہے انسان تم انکم اولیاء اللہ, اگر گمان کرتے ہو کہ تم اللہ کے ولی ہو, فتمنوا الموت, موت کی تمنا کر کے دکھاؤ, ان تم صادقین, اگر تم سچے ہو. پھر کہا ولا یتمنونه ابدا بما قدمت ایدیہم, وہ جو تم نے حرکتیں کی ہیں نا, تم کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کر سکتے. یہ قرآن نے آپ کو بالکل سیدھا سولوشن دیا ہوا ہے کہ یہودی کے آگے آپ جا کے صرف چیخ کے بولیں, زور سے بولیں, صرف یہ بھاگنا شروع کر دیتا ہے. یہ صحیح ہے, غلط بات نہیں ہے کہ لوگ گھر کی چھریاں لے آئیں پھل کاٹنے والی. اس وقت انتفاضہ میں, دوسرے انتفاضہ میں استعمال ہوئی چھریاں, گھر سے بچے چھریاں لے آئے تھے پھل کاٹنے والی, اور یہودی جو ہے نا ان چھریوں سے مارے جا رہے تھے. ڈر کے مارے کی حالت خراب تھی, وہ لدے ہوئے ہوتے ہیں خود اسلحے سے, لیکن وہ چھریاں ان کو ڈرا رہی. اور ابھی پتھر, یہ انتفاضہ انشاءاللہ تیسری شروع ہوئی, پتھر کی انتفاضہ, پہلی چھریوں کی انتفاضہ. یہ زندہ رہنے کے لیے دنیا میں آئے, مرنے کے لیے تو نہیں آئے. یہ میڈیکل بھی کیوں قبل کیے بیٹھے اپنی عمروں کو بڑھانے کے لیے. انہوں نے کیوں ہم کو ہمیں تو ہائیبرڈ والا بیج کھلا کے اور خود جو ہے آرگینک والا کھا رہے ہیں, کیوں کھا رہے ہیں؟ تاکہ ہم جلدی مر جائے کریں, عقل بھی ہمارے اندر کم رہ جائے, عمر بھی ہماری کم ہو جائے, بچے ہمارے ناقص پیدا ہونا شروع ہو جائیں, اولادی ہمارے کم پیدا ہونا شروع ہو جائیں. اور ان کے ہاں کی کوئی وہی نہیں, مسئلے کوئی نہیں, عمریں بڑی بڑی ہو رہی ہیں. یعنی ہینری کسنجر جو ہے وزیر خارجہ ہے اس زمانے کا, کہ جب ویتنام کی جنگ لڑی گئی ہے 65 سے 75 تک, اس زمانے کا وزیر خارجہ ہے امریکہ کا, ہینری کسنجر. آج بھی زندہ, اور آج بھی دماغ اسی طرح سے چل رہا ہے. اگر آپ پوچھیں کھاتے کیا ہو, کہتے ہیں بھائی 2 سے 3 پیسز کھاتا ہوں خیار کے, یعنی اس کو کھیرا کہتے ہیں. یعنی نہ گوشت ہے, نہ سبزی ہے, نہ چاول ہے, نہ دال ہے ان کی خوراک میں, نہ تیل ہے, نہ کچھ. وہ خیار کھاتے ہیں, وہ بھی ان کا اپنا آرگینک ہے, جس کے بیجوں کو محفوظ اس وقت بل گیٹس کر رہا ہے. یعنی بل گیٹس اپنی ساری اس وقت جو توجہ ہے اس کی وہ ان دیسی بیجوں پر ہے کہ جو ہمارے کبھی ہوا کرتے تھے اور اب ختم ہو چکے ہیں, کہ جو سبزیوں کے بھی ہیں, دالوں کے بھی ہیں, فلاں ہر چیز کو جو ہے بل گیٹس صاحب محفوظ کر رہے ہیں. اور اس کے لیے بنکرز بنائیں جن کی حفاظت کے اوپر شاید کروڑوں روپیہ لگاتے ہیں صرف اس کی حفاظت کے لیے, کہ یہ ہمارے بیج دیسی جو ہے نا وہ بل گیٹس صاحب بچائے رکھیں. اب یہ جو پیدا ہوئے ہیں ہمیشہ حکومت بنانے کے لیے, ہمیشہ لمبی عمر کرنے کے لیے, اور ہمیشہ رہنے کے لیے, آپ نے ان کو ڈرانا شروع کر دیا. ہوتا ہی ہوا ہے کہ یہ عالمی حکومت تیزی سے اپنے پلان کی طرف بڑھ رہے تھے. انہوں نے جو ہے وہ فلسطین سے اپنے پاؤں نکال لیے تھے باہر, مصر سے بھی لے لیا, بیروت سے بھی کچھ علاقہ لے لیا, اردن سے بھی کچھ علاقہ لے لیا, اور شام سے بھی کچھ علاقہ لے لیا, اور پھر اعلان کر دیا بھائی نیل سے فرات تک, نیل سے فرات تک جا کے دیکھیے تو نیل سے فرات تک, یعنی آپ کا ترکی پورا جائے گا, سعودی عربیہ پورا جائے گا, اردن پورا جائے گا, مصر پورا جائے گا, نیل سے فرات تک کا کہہ دیا بھائی انہوں نے. یہ لبنان, یہ شام, اور یہ تو گئے عراق تک آپ کا جو ہے وہ جائے گا. نیل سے فرات تک کی باتیں کی انہوں نے, جہاں جہاں فرات پہنچتا ہے, جہاں نیل پہنچتا ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں پورا مڈل ایسٹ آ رہا ہے, کیونکہ ان کو پتا تھا اس سرزمین پر جس نے حکومت کی ہے, وہ جس نے حکومت بنائی ہے وہ پوری دنیا پر حکومت کرے گا. وہ اپنے اس نظریے پہ کہ جو ان کو خوشخبریاں دی گئی تھی, اور وہ اس وقت دی گئی تھی جب یہ واقعی اللہ کے متی تھے, نبی کے ماننے والے تھے, لیکن بعد میں ان سے چھین لیا گیا, اور اب کہا کہ بھائی ختم, اب یہ عادیت ظالمین تم تک نہیں پہنچے گا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا یہ جو امامت آپ دے رہے ہیں یہ میری ذریت کو بھی دے دیجیے گا, تو کہا نہیں, تمہاری ذریت میں ظالمین بھی ہیں جن کو یہ اب نہیں پہنچے گا. اس وقت خدا نے خوشخبری دے دی تھی کہ تمہارے اندر نہیں ہونا, تمہاری ایک نسل ہو جائے گی انشاءاللہ, تو لے گی, اس کو بنی اسماعیل کہتے ہیں, بنی اسماعیل کو نہیں ملے گا. اور پھر بنی اسماعیل بیچارے مکے تیاریاں, یہ وہ سب ائمہ اہل بیت آئے, ایک ایک کر کے سب بہت ہی کم عمری میں شہید ہو گئے. آپ کو اس کے پیچھے بھی ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے. بظاہر تو نادان مسلمانوں کا کام ہے, لیکن اس کے پیچھے دانا دشمن بھی ہے جو بہت سوچ سمجھ کے سارے کام کرواتا رہا, ہو گیا. کیوں کھینچ کے خلافت اس وقت راشدہ کو, کیوں کھینچ کے اس وقت اس خلافت کو شام کے بارڈر پر لے گئے,
کہ جو مدینے میں تھا، مکہ مدینہ ہمارا مرکز ہے، اور ایسا تھا کھینچ کے آپ اس کو شام تک لے گئے. کیوں لے گئے شام؟ کیوں رومیوں نے اپنے قریب کر لیا؟ کیوں عیسائیوں نے اپنے قریب کر لیا؟ یہ ساری باتیں بار لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو ایسا ایسا پلاننگ کے ساتھ، یہ پلاننگ ہے پوری پوری، اور پھر آخر پلاننگ یہ تھی اسرائیل نے بنانا ہے، اور انہوں نے بنا بھی لیا اور اس نے پھیلا بھی دیا. فلسطینی جو بیچارے اصل تھے، اصل اسٹیک ہولڈرز تو وہ تھے کہ ان کو قیام کرنا چاہیے تھا، انہوں نے کیا، یہ نہیں کہ نہیں کیا. ابتدا میں انہوں نے بہت قیام کیا، بہت شہادتیں دی ہیں. اگر آپ دیر اور یاسین کئی خالی واقعہ پڑھ لیں، جو کہ منحوس اریل شارون، جو موٹا ان کا وزیر اعظم آیا تھا، جس کا برین بہت بڑا ہے اور ابھی تک اس کو محفوظ رکھا ہوا ہے، دفنائیں نہیں تھے اس کو، کہیں رکھا ہوا فریزر میں، فریزر یا فرج میں رکھا ہوا اس کو زندہ سمجھ لیے کہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بہت بڑا برین تھا، ایسے جانے نہیں دیں گے اس کو. تو وہ اریل شارون جو ہے وہ دیر یاسین کا قاتل ہے. اگر آپ اس کو پڑھیں کس طرح سے یہ آئے. کل کوئی بیچارہ ہمیں دوست کہہ رہا تھا، میں نے گفتگو اس طرح کی تھی کہ آغا غلطیاں تو ان کی بھی ہیں نا، فلسطینیوں کی، انہوں نے اپنی زمینیں بیچی تھی. میں نے کہا بھائی یہ بڑا پلاننگ کا حصہ ہوتا ہے کہ جب ایک قوم کو مستضعف رکھتے ہیں نا، کافی عرصہ مستضعف رکھتے ہیں، اور اگر آپ اس کا پریکٹیکل دیکھنا ہے تو آپ جائیں جا کے ابھی کا بلتستان دیکھ لیجیے. ابھی کے بلتستان میں سیم وہی سازش دہرائی جا رہی ہے کہ جو اسرائیل بنانے سے پہلے فلسطین میں کیا گیا تھا، کہ لوگوں کو مستضعف رکھتے ہیں، بزنس ایسا چھین لیتے ہیں، بزنس جو ہے وہ مقامی لوگوں کے ہاتھ سے چھین کے وہاں پر دوسرے لوگ بٹھا دیتے ہیں. بٹھانے کے بعد پھر جب آپ کو کہتے ہیں یار اب تو یعنی اب کیا کریں، اب سروائیو کرنے کے لیے تو کہتے ہیں زمینیں بیچو. آپ زمینیں بیچو، ہم خریدار ہیں. کتنے کی ہے؟ 500 کی ہے، ہم آپ کو 1000 روپے دیتے ہیں. اب یہ بیچارہ جو پہلے ہی مستضعف ہو گیا، اس کا علاقہ تھا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا کیسے یہاں سے کاروبار نکل گیا. سر 2 بڑے چوک ہیں وہاں پر، علمدار چوک بلتستان کے اندر، ایک علمدار چوک اور ایک اور چوک شہدا چوک. آپ ان 2 پہ چلے جائیے، بہت بڑا بازار ہوا کرتا ہے کس زمانے میں شیعوں کے ہاتھ میں. یعنی میں جب 25 سال پہلے یا 20 سال پہلے پہلی مرتبہ گیا تھا، مجھے کہا کہ 10% دوسرے ہیں، 90% الحمدللہ ہم ہیں. اور صرف 20 سال کے بعد کہا کہ 90% جو اور لوگ ہیں، 10% ہم ہیں، صرف 20 سال کے اندر. اچھا یہ فلاں کس نے زمین خریدی کی؟ دوست نے خرید لی. یہ والا علاقہ اس نے خرید لیا. یہ بالکل یہی کام ہوا ہے. مستضعف کر دیتے ہیں قوموں کو اور پھر ایسے ان کی پراپرٹیز خرید لیتے ہیں. جب ان کی پراپرٹیز خرید لیتے ہیں نا بھائی، تو اس کے بعد پھر یہ دعویٰ قانونی طور پہ کرتے ہیں کہ یار یہ تو ہم آدھے زیادہ ملک تو ہم لوگ مالک ہیں، یہ تو سارا ہمارا ہے، یہ سرزمین ساری ہماری ہے، فلسطین نے خریدی ہوئی ہے. یہ اس طرح کا یونائٹڈ نیشن اور کیس پیش کر دیتے ہیں اور پھر ڈکلیئر ہو جاتا ہے کہ 48 کے اندر اسرائیل بن گیا. 1948 میں اسرائیل بن گیا. امریکہ 6 گھنٹے کے اندر قبول کر لیتا ہے، 1 سال کے اندر یونائٹڈ نیشن قبول کر لیتا ہے. پوری دنیا پر پریشر ڈالتے ہیں، سب مل کے اسرائیل کا ایسے ملک تسلیم کر لیتے ہیں. یعنی اتنا بڑا دھوکا ہوا ہے کہ ایک گھر جو بیچارے رہنے والوں کا تھا ان کو باہر نکال کے 60 لاکھ فلسطینی ملک سے باہر نکال کے 60 لاکھ فلسطینی ملک سے باہر نکال کے ملک کے اوپر اپنا ملک بنا دیا. پوری دنیا سے یہودی جمع کر لیا. آپ لوکل یہودی تلاش کرنے کی کوشش کریں گے نا، فلسطینی یہودی ملے گا ہی نہیں کوئی. تم کہاں سے آئے ہو؟ پتہ نہیں کسی رشیا کی اسٹیٹ سے آئے، تم کہاں سے آئے ہو؟ یورپ کی اسٹیٹ سے آئے، تم کہاں سے آئے؟ امریکہ سے، تم کہاں سے؟ ایتھوپیا سے، تم کہاں سے؟ افغانستان سے. افغانستان پہنچ گیا بھائی قبائل اپنے تلاش کرتے ہوئے کہ ہمارے قبائل افغانستان کے اندر ہی موجود ہیں. بہت سارے پٹھان قبیلوں کو انہوں نے احساس دلایا کہ آپ تو یہودی ہو، پیچھے سے تاریخ دکھاتے باقاعدہ ہم نے آپ کو فلاں زمانے میں ہجرت کرنے مجبور کیا تھا کہ ان علاقوں کو اپنے قبضے میں لینا تھا اور ثقافت کو سمجھنا تھا اور یہاں کے کلچر کو دیکھتے ہوئے مستقبل فاصلے کرنے تھے. بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں یہ. اور اس کے بعد اب بن گیا فلسطین اور بڑے آسانی سے وہ 100 سالہ حکومت کی طرف جا رہے تھے جنہوں نے طے کیا. بدبختی یہ آئی کہ ایران میں انقلاب آ گیا. خمینی بولشویکم 1979 انقلاب آ گیا. انقلاب ان کی مرضی کے خلاف آیا. یہ انقلاب وہ نہیں تھا جس کی جو امید رکھ کے بیٹھے، یعنی سوچ بھی سکتے تھے یا یوں کہیے کہ جو ان کے قلم سے نکل گئی بات ان کے دماغ میں بھی نہیں تھی کہ یہ شیعہ کہ جن کو ہم نے لگا دیا ہے کسی ایک کام کے اوپر، یہ لوگ جو ہے یہ حکومت کی بات بھی کر سکتے ہیں. اور ایسے ہی ہوا 1100 سال کے اندر جو ہماری دوری رہی اہل بیت علیہ السلام سے اور فقہا کو ہم نے وہ مقام دیا نہیں جو دیا جانا چاہیے تھا اس بنیاد پر، اور خصوصاً فقہا کو ایک جگہ بیٹھنے کے لیے دیا انہوں نے. آپ کو معلوم ہے تشیع کی جو مرکزیت ہے 1100 سال سے، ایسا نہیں ہے کہ آج نجف کو آپ دیکھ کے سمجھیں گے ہم 1000 سال سے نجف کے اندر مدرسہ 1000 سال پہلے بنا تھا، لیکن ہم 1000 سالوں میں اتنی مرتبہ اپنا مرکز تبدیل کر چکے ہیں کہ آپ تعجب کریں گے تاریخ تشیع 1100 سال کی پڑھ کے. کیا آپ کبھی عراق گھوم رہے ہیں، عراق سے نکلے کبھی ایران کے مختلف شہروں میں گھوم رہے ہیں، وہاں سے نکلے آپ حجاز پہنچ گئے، حجاز میں بھی آپ کا مرکز رہا ہے قطیف اور ایسا، وہاں سے آپ کو نکال دیا گیا آپ جو ہے وہ لبنان چلے گئے جنوبی لبنان کے اندر آپ نے مرکز بنایا ہوا تھا، وہاں سے نکال دیا گیا آپ افغانستان ایران کے سیستان بلوچستان پہنچے، یہاں سے پھر آپ اصفہان پہنچے، اصفہان سے پھر آپ شہر ری پہنچے، پھر شہر ری سے آپ جو ہے وہ پہنچے قم، یعنی لمبا سفر کر کے، اور پھر دوبارہ سے نجف ایجاد دوبارہ بنا ہے نجف. لیکن ہم 1000 سال پورے گھومتے رہے دنیا کے اندر، ہمارا مرکز کوئی نہیں تھا، بیٹھنے نہیں دی ہم کو. اور تشیع جب فقہ فقیہ سے دور ہو جائے، نائب امام سے دور ہو جائے،
تو پھر پوری دنیا کی تشیع ایک الگ مزاج کی بن گئی تھی. اب جب اس کے اندر یہ پہلی بار بات ہوئی نا اس طرح کی، جب وہاں پہلی مرتبہ اس طرح کی بات ہوئی نا کہ حکومت اسلامی کا قیام، خمینی فقیہ، تو بھائی سنی اور وہابی اور یہودی اور عیسائی اور باہر والے کیا ہی ہماری مخالفت کرتے. ہم نے 79 میں پہلے اندر مخالفت مول لیا، پہلے ہماری خلاف قیام ہوا یہاں پر جنہوں نے حکومت اسلامی اور امام خمینی کو پہچان کے کام شروع کیا تھا. کسی نے نہیں پہچانا، یہاں پر کسی نے نہیں مانا. ہمیں شروع میں نہ خطبہ مان رہے تھے، نہ ذاکرین مان رہے تھے، نہ نواح خان مان رہے تھے، نہ ہماری عام شیعہ لیڈرشپ مان رہی تھی، نہ مسجدوں میں. شہید عارف حسین حسینی پہلی مرتبہ شہید لیڈر بننے کے بعد یا قائد بننے کے بعد 1984 میں پہلی مرتبہ آتے ہیں پاکستان، کراچی میں آنے کے بعد خطاب کے لیے یہ جو پرانا رضویہ کے ممبارگاہ ہے، بات ہوتی ہے کہ یہاں پر پہلا خطاب ہوگا. ابھی ایئرپورٹ سے یہیں پر آئے اپنی جیپ کے اندر، اور یہاں پر ٹرسٹیز نے دروازے بند کر دیے، مسجد کے دروازے بند ہو گئے کہ بھائی ہم یہ قیادت اور سیاست اور نیا نظام اور ولی فقیہ اور فلاں یہ نہیں ہو سکتا، اور اولڈ رضویہ کے دروازے ہمارے لیے بند کر دیے گئے کہ آپ یہاں مولانا صاحب کو سید لے جا کے آپ ان کو خطاب کروائیں گے، آپ سیاست کی باتیں کریں گے. ہمارے لیے دروازے بند کر 84. اور پھر 84 کے اندر ہمیں انہوں نے اسی جو سیڑھیاں بنی ہوئی مسجد کی اس کے اوپر چیپ چڑھائی گئی، اور اس کے اوپر آدھی اوپر آدھی نیچے، اور پھر شہید نے کھڑے ہو کے وہاں پر چیپ کے اوپر خطاب کیا. یہ پہلا استقبال ہے ہمارا کراچی کا 1984. تو یہ جب شیعوں کو یقین نہیں تھا کہ حکومت اسلامی کی بات بھی کی جا سکتی ہے، تو یہودی تو بالکل ہی اس نے مائنس کیا ہوا تھا شیعوں کو کہ یار یہ کوئی پاور تھوڑی ہے، متفرق لوگ ہیں، خاص چیز میں لگے ہوئے ہیں، ان کو دشمن شناسی اور دشمن سے لڑنا اور فلاں اور یہ سب ان کے مسائل ہی نہیں. اور ایسا ہی تھا، ہم نے آپ کو بتا دیا تاریخی ایک دو پڑھے محمد والی. یار اب آگے مت دو، اس سے آگے جگہ نہیں ہے، جو گودوں بٹھانے پڑ جائیں گے 2-3 لوگ. بیٹا جہاں جگہ مل رہی بیٹھ جائیں، درود پڑھے محمد والی محمد. سر آخری مرحلے میں داخل ہو رہی گفتگو میں، تاریخ سے ہمارا ختم ہو گیا، اب ہم تاریخ کو بات نہیں کریں. انقلاب اسلامی ایران نے فلسطینیوں کو جو تقریباً اپنے قوس سے خود پیچھے آ گئے تھے یاسر عرفات کی خیانت کی بنیاد پر، PLO آرگنائزیشن تھی، اس نے صلح کر لی. 2 بڑے معاہدے ہوئے 92-93 اوسلو اور میڈرڈ، اور اس نے کہا کہ یار 1992-93 اس نے کہا یار جو دے سکتے ہو دے دو، اور یہ جو باہر فلسطینی ہے چلے ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں کہ تم اب جو عراق میں ہو عراقی ہو جاؤ، جو شام میں ہو شامی ہو جاؤ، جو لبنان میں ہو لبنانی ہو جاؤ، جو جہاں پر ہو وہاں کے پاسپورٹ لے لو. ساری دنیا نے، یورپینز نے اور خصوصاً یونائٹڈ نیشن نے اور امریکہ نے پریشر ڈالا ان مسلمان ملکوں پہ، اور ان کو کہا کہ جو فلسطینی آپ کے پاس ہیں اب آپ ان کو اپنے اپنے پاسپورٹ دے دیجیے، اب یہ فلسطینی نہیں رہیں گے، اب یہ آپ کے ملک کے ہو جائیں گے، ان کو نیشنلائز کر دیجیے، پاسپورٹ ان کو اپنے ملک کا دے دیجیے. یہ ڈکلیئر ہو گیا، طے ہو گیا. 79 میں انقلاب آ گیا، امام خمینی نے دوبارہ سے اٹھایا ہی موضوع قدس کا، بات ہی پہلے دوسرے سال بات ہی قدس کے موضوع پہ کی. دنیا تعجب کر گئی، شیعہ بھی تعجب کر رہے تھے، یعنی اتنا بڑا اتنا امپورٹنٹ موضوع ہے. دیکھیے گا ابھی جو ایک نیا شبہ ایجاد کیا گیا ہے، تشیع میں ایک نیا شبہ ایجاد کیا گیا کہ آپ اتنے بڑے مظاہرے کرنے کی بات کرتے ہیں، قدس کی آزادی کی باتیں کرتے ہیں، مدرسے کی بات کرتے ہیں، اور آپ جو ہے وہ جنت البقیع کی بات نہیں کرتے. یہ شبہ ہے جو ایجاد کیا گیا ہے. آپ نے کبھی اس پہ مظاہرے نہیں کروائے، آپ نے اس پہ ریلیاں نہیں نکلوائی، آپ نے اس کے لیے کوئی دن مختص نہیں کیا. یہ شبہ ہے. شبہ دیکھیں، شباہت حقیقت سے شبیہ ہونے کی وجہ سے شبہ کہتے ہیں اس کو. یعنی شبہ جو ہے وہ ضد نہیں ہوتا ہے، ضد نہیں ہوتا ہے. شبہ اتنا خطرناک نہیں ہوتا ہے کہ آپ کو فوراً پہچان لیں گے یہ بات غلط ہے. شبہ جو ہے نا حقیقت سے قریب ہوتا ہے، شباہت رکھتا ہے، اس لیے اس کو شبہ کہتے ہیں. یہ شبہ کھڑا کر دیا گیا. خمینی کیا فرما رہے ہیں؟ خمینی فرما رہے ہیں کہ بھائی ہم نے جڑ سے اکھاڑنے کی بات کی ہے سازش کو. یہ یہودی اور یہ اسرائیلی یہی تو لوگ ہیں جنہوں نے سعودی حکومت بنوائی ہے، یعنی دوسرے تم آل سعود کو علاقہ دیا ہے. یہی تو ہیں جنہوں نے خلافت عثمانیہ ختم کروائی ہے. یہی تو ہیں جنہوں نے ڈیوائڈ کیا ہے سارے مسلمانوں کو. یہی تو ہیں جو شیعہ سنی اختلافات کی بنیاد پر، دیوبند وہابی اختلافات کی بنیاد پر آپس میں لڑواتے ہیں، پھر قواریاں وجود میں لاتے ہیں. آپ پروبال کاٹنے کے بجائے وہابیت اور یہ فلانا اور یہ ملک اور سنی اور اس کو بھائی یہ چھوڑو، ان چکروں میں نہ لگو، اصل جڑ سے اکھاڑو، اس فتنے کو جڑ سے اکھاڑو. خمینی پوچھے گا نا بڑا اچھا کیا. اچھا یہ وہی ہے، میں سمجھانے کے لیے آپ کو کہتا رہا ہوں. جب آپ نے 2 چیزیں بڑی سنی ہوئی ہیں، ایک مصباح الہدیٰ اور ایک سفینۃ النجات. سنی نہیں بات آپ نے؟ سنی ہوئی نا، شیعہ نا سارے، کربلا کو، امام حسین علیہ السلام کو، سفینۃ النجات اور مصباح الہدیٰ. مصباح الہدیٰ کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ مصباح الہدیٰ اور سفینۃ النجات. اگر آپ ان دونوں چیزیں یہ رکھیں، ایک بار کشتی اور ایک بار وہ چراغ ہدایت. اس کا اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ اگر آپ سمجھیں وہ یہ ہے کہ جب کشتیاں بھنور میں پھنس رہی ہوتی ہیں
بتائیں نا کشتیاں بھرنا پھنستی ہیں نا, سیلاب آ گیا, طوفان آ گیا, یہ ان کو خشکی اور گرمی, مطلب رات ہو جائے تو ان کو خشکی نظر نہیں آتی. خشکی تک پہنچنے کا ذریعہ کیا ہوتا ہے؟ جب وہ مصباح الہدیٰ یعنی وہ چراغ جو کہ کشتیوں کی رہنمائی کے لیے کہ بھائی یہاں پر خشکی ہے, اگر تمہیں یہ والی لائٹس نظر آئیں تو اس طرف آ جاؤ تاکہ تم نجات پا جاؤ, خشکی کی طرف آ جاؤ, یہ اس لیے مثال دی گئی. اچھا اب یہاں پر جو کشتی کو پہنچانا ہوتا ہے, سوچئے گا کشتی کو جو ہے وہ مصباح الہدیٰ تک پہنچانا ہوتا ہے یا اصل میں خشکی تک پہنچانا ہوتا ہے؟ بات سمجھنے کی ہے نا یار, یہ جو نجات دلانے والی بات ہے نا, یہ آپ کو سمجھائی جا رہی ہوتی ہے. یعنی جب خمینی بزشکر نے قدس کو پکڑ لیا نا, مراد ہی تھوڑی ہے قدس کی آزادی کے بعد آپ کا کام رک جانا ہے. بات یہ ہے کہ بھائی فتنے کو جڑ سے اکھاڑو, اصل مسئلہ یہاں پر ہے. لبنانی خدا کا شکر ہے حزب اللہ سمجھ گئے اس بات کو اور ان کی رگ کی شہ رگ کے اوپر بٹھایا, یعنی لبنانیوں کو حزب اللہ کو اسرائیل کی شہ رگ پر بٹھا دیا, زبردست کام ہوا. ادھر فلسطینیوں کو امپاور کر دیا حزب اللہ کی وجہ سے, ان دونوں نے قیام کیا, ایران پیچھے سپورٹ کر رہا ہے, سپورٹ ہوئی اور یہ قضیہ دوبارہ ایک بار اٹھا. وہ لوگ جو تقریباً یہ طے کر چکے تھے کہ غزہ اور اریحا دو چھوٹے چھوٹے علاقے فلسطین کے, اور دونوں کا آپس میں رابطہ بھی نہیں ہے, بیچ میں اسرائیل ہے. یہ غزہ کا اریحا سے کوئی تعلق نہیں ہے. اریحا وہ علاقہ ہے کہ جہاں پہ بیت المقدس ہے, اور غزہ وہ علاقہ ہے کہ جہاں پر ابھی حماس ہے. یہ دو الگ الگ علاقے ہیں. قیام کی حالت میں غزہ آ گیا, حماس یہاں پر تھی. وہ حماس جو بیچاری اریحا میں یعنی ان علاقوں میں جو بیت المقدس کے علاقے کہلاتے ہیں وہاں پہ ذرا کمزور تھی, اور پی ایل او کا رول بھی بہت زیادہ ہے. محمود عباس جیسا منافق جو یاسر عرفات کے بعد لیڈرشپ آئی, وہ تو ایک بندے کا نام دے دیتا ہے کہ بھائی یہ ایکٹیو ہے, یہ ایکٹیو ہے, اس کو مار دو. اور وہ بیچارے فلسطینی جو مالی اعتبار سے بدحالی کا شکار ہے, نظریاتی اعتبار سے بدحالی کا شکار ہیں, ان میں بہت سارے ٹاؤٹ ہیں, گورنمنٹ کے ٹاؤٹ بھی ہوتے ہیں. وہ اپنے ہی بندہ جو ہے مار بھی دیتے ہیں. مروا کیا دیتے ہیں, صرف نشاندہی نہیں کرتے, مار بھی دیتے ہیں. فلسطین اسرائیل سے پیسے لیتے ہیں. یحییٰ عیاش بڑی مثال ہے, بہت بڑا لیڈر تھا حماس کا. یحییٰ عیاش بڑی مثال اس کے بارے میں. اپنی چچا نے, سگے چچا نے جو فون چینج کر دیا, ملتا ہی نہیں تھا یہودیوں کو, ملتا ہی نہیں تھا رہتے ہوئے بیت المقدس کے اندر. یار یہ بندہ ہے کون؟ بہترین انجینئر تھا, بہترین میزائل نہیں بنایا تھا اس نے, لیکن جو یہ ایکسپلوزیو چھوٹے چھوٹے دھماکے ہوا کرتے تھے موٹر سائیکل سے گاڑیوں کے ذریعے سے یہودی نے وہ کرتا تھا. یحییٰ عیاش ایک شخصیت بس, منافق چچا اپنے, اور انہوں نے فون اس کا تبدیل کر دیا. اس نے بیچارے نے بیل بجی, اس نے فون لگایا, تھوڑا دھماکہ ہو گیا اس فون کے اندر, اس کا برین جو نکل گیا. یحییٰ عیاش اپنی اپنے لوگوں کے ہاتھ. تو یہ تو حالت یہ ہو گئی تھی کہ سارے فلسطین بکنے کے لیے تیار تھا, بکنے کے لیے تیار تھا سارے فلسطین, سوائے چند مستضعف جوانوں کے جو کہتے تھے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا علاقہ ہمارے ہاتھ سے لے کے ہمارے رشتے دار جو 60 لاکھ کے قریب ہیں وہ باہر پڑے ہمارے ملک سے, یہ کیسے ہوگا, یعنی ہم کبھی بھی نہیں مل سکیں گے. اور جو ظلم ان کے اوپر ہوا 70 سال کے اندر, باہر وہ چند نوجوان آہستہ 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 حماس بن گئی, پھر جہاد اسلامی بن گئی, اور پھر انہوں نے بیت المقدس کی آزادی کا درس ایران سے لے لیا. انہوں نے دیکھا یار شیعہ تو بڑے سنجیدہ ہو گئے. اور شیعہ کیوں سنجیدہ ہوئے؟ آخری باتیں, شیعہ اس کے سنجیدہ ہو گئے تھے کہ بھائی عالمی حکومت کا قیام اصل میں شیعوں کے ہاتھ وجود میں آنا ہے. وہ کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے, وہ سوچ رہے ہیں ہم بنائیں گے یہودی حکومت دنیا کے اوپر, یعنی انسان کی حکومت. آپ نے کہا نہ انسان کی نہ شیطان کی حکومت, تو رحمان کی ہے, اللہ کی بننی ہے. شیعوں کا نظریہ ہے آپ جو جدوجہد کر رہے ہیں, آپ کا نائب امام جو کوشش کر رہا ہے اس وقت, جو ولایت فقیہ نظام ہے, یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کے نظام حکومت کا قیام کا مسئلہ ہے, اہل بیت علیہ السلام اور انبیاء کی خواہشات کا مسئلہ ہے کہ بھائی یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے, اس پر نظام بھی اللہ کا ہوگا. نہ اکنامی کسی اور کے ہاتھ میں جائے گی, نہ ایجوکیشن کسی اور کے ہاتھ میں جائے گی, نہ ہی کوئی اور چیز کسی کے ہاتھ میں جائے گی. آپ نے یہ بات کی ہے. خمینی نے اس کو اپنے الفاظ میں کیا کہا تھا, جب تک کلمہ لا الہ الا اللہ کا جو علم و جھنڈا میں نے بلند کیا ہے یہ پوری دنیا پر لگ نہیں جائے گا نا, اس وقت تک ہمارا جہاد جاری رہے گا. یہ خمینی دوسرے کا نہیں کہہ رہا, خمینی کا جھنڈا لگاؤ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جھنڈا جب تک پوری دنیا پہ لگ نہیں جائے گا ہمارا جہاد جاری رہے گا. یہ کس کا نعرہ ہے؟ یہ انبیاء کا نعرہ ہے. کس کا نعرہ ہے؟ یہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا نعرہ ہے. یہ کوشش آخری کس نے کرنی ہے کہ آپ کا انشاءاللہ آخری امام اور حجت اللہ اور خدا کی آخری امید اور انشاءاللہ یعنی ہمارے لیے وقت اللہ کہ جن کے ذریعے سے یہ سب کچھ, وقت اللہ کے جن کے ذریعے سے انشاءاللہ سارا نظام بہتر ہونا ہے, یہ سب ان کے ذریعے سے ہونا ہے. اب وہ یہ ان کے ذریعے سے ہونا اور وہی عالمی نظام عدل قائم ہونا ہے. اب وہ عالمی نظم قائم ہونے کے لیے آیا مجاہدین کی ضرورت ہے یا نہیں, افرادی قوت کی ضرورت ہے یا نہیں. دوسرا شعبہ وہ یہ ہے کہ نہیں حکومت تو امام نے آنا ہے اور قائم کر دینا معجزے کے ذریعے سے. اللہ کے بندو معجزہ ہونا تھا تو امام علی علیہ السلام کے زمانے میں کیوں نہیں ہوا؟ امام حسین علیہ السلام کو اتنی زیادہ مظلومیت کے ساتھ شہید ہونے کی کیا ضرورت تھی اگر معجزے سے عالمی حکومت کا قیام ہونا تھا؟ بابا آپ کو 11 ائمہ کی پریکٹس گزروایا سے اس لیے گیا ہے کہ اپنے آپ کو خیال کرو, سمجھو, سنبھالو, اپنے آپ کو بہتر کرو. اور الحمدللہ آپ نے 11 ائمہ اور یہ 1000 سالہ ایک عبرت لی ہوئی ہے جس بنیاد پر آج پوری دنیا کے اندر
قیام کے لیے تیار ہے. بڑی بات ہے آپ صرف آنسو بہانے والے نہیں رہے, اب آپ جان دینے والے ہو گئے, اب آپ خون دینے والے ہو رہے ہیں اور اہداف کے مطابق خون دینے والے ہو رہے ہیں. وہ نہیں بغیر ہدف کے خون نہیں نکال رہے. اب آپ کو پتا ہے ہدف کیا اور اب خون نکالنا ہے, خون دینا ہے. بہت بڑی بات ہے. آپ اگلے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں, نہیں بلکہ اگلے مراحل میں داخل ہو چکے ہیں کہ جہاں پر اب الحمدللہ لوگوں پر خوف ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. سب سے بڑی بات تو حماس اور جہاد اسلامی, فلسطینی جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے, دوائیاں نہیں ہیں, گھروں میں ان کے کچھ بھی نہیں ہے سر, ان لوگوں نے قیام کیا ہے تیسری مرتبہ. یہ جو انتفاضہ ہے اس کو انتفاضہ کہتے ہیں عربی میں, یعنی جب کوئی جدوجہد سیاسی شروع ہو اپنے پورے پاور کے ساتھ, پتھروں کی انتفاضہ ہو, یا یعنی اس کو آزادی کی جو تحریک اٹھتی ہے جو یہ طے کر لیتی ہے کہ ہم نہیں بیٹھیں گے, یہ انتفاضہ عربی میں کہلاتی ہے. انتفاضہ کا قیام شروع ہوا ہے تیسری مرتبہ انشاءاللہ. 2 مرتبہ منافقت کی وجہ سے دبا ہے, تیسری مرتبہ انشاءاللہ امید ہے کہ اب ایسا نہیں ہے. اب سارے فلسطینی نہ وہ اب اس کی بات محمود عباس کی بات مان رہے ہیں, نہ کسی اور منافق کی بات مان رہے ہیں. انہوں نے اپنے آپ کو انشاءاللہ اسماعیل ہنیہ جیسے لوگ, ابو مرزوق, موسیٰ ابو مرزوق جیسے لوگوں کے حوالے کیا ہے, یا وہی زید نخلا جن کا وہ مشہور ہوا تھا نا انڈے والا, کہ میں تو انڈے بنا رہا ہوں, پتہ نہیں آپ نے سنا یا نہیں سنا. جہاد اسلامی کا لیڈر ہے, حماس کے مقابلہ نہیں گئی ہے, حماس کے ساتھ جو دوسری زیادہ مذہبی پارٹی ہے وہ جہاد اسلامی ہے. حماس کو پھر اخوان المسلمین کا جو ہوتا نا, یہ جہاد اسلامی الحمدللہ یہ ذرا انقلابی بھی ہیں اور اس میں لیڈرشپ میں شیعہ اکثریت ہے. یہ لوگ ہیں جنہوں نے آہستہ آہستہ جو ہے وہ جہاد کو اٹھا لیا, میزائل سیکھ لیے بنانا. ان کو میزائل کوئی اور پہنچا نہیں رہا ہے, پہنچا ہی نہیں سکتے. آپ غزہ میں داخل بھی نہیں ہو سکتے. غزہ کیا فلسطین میں داخل ہونا مشکل کام ہے. پورا فلسطین, پورا غزہ جو ہے نا چاروں طرف سے اسرائیلیوں کے ہاتھ میں, چاروں طرف سے اسرائیلیوں کے ہاتھ میں. ایک طرف سے پانی ہے, صرف ایک رفا نامی چھوٹا سا علاقہ ہے, بس میں بتا چکا ہوں پہلے بھی کہ جو آتا ہے مصر سے, صرف ایک چھوٹا سا خشکی کا راستہ ہے, اور اس کے اوپر بھی سی جیسے لوگ بیٹھے ہیں. پتا ہے آپ کو منافق ترین شخصیت جو مصر کے اندر مرسی کو ہٹا کے لائی, وہ بھی بارہ بیوقوف آدمی تھا مرسی, اس کے بعد بھی سی کو لا کے بٹھا دیا گیا. تو ہمارا وہ رابطہ بھی کٹا ہوا ہے. ایسے وقتوں میں فلسطینیوں نے قیام کیا ہے. پہلے بھی شہید ہو رہے تھے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ساتھ انہوں نے ابھی بھی 40-50 شہید دے دیے 2 راتوں میں 3 راتوں میں, تو بھائی ایسی بات نہیں ہے. یہ شہادت بشارے روزانہ کی بنیاد پہ ایک ایک کر کے دے رہے تھے, ایک ایک کر کے, اور ان سے ایک ایک کر کے گھر چھینے جا رہے تھے. اگر آپ نے آخری ویڈیو دیکھی ہو جو نیا علاقہ فلسطینیوں سے خالی کرا کے اور یہودیوں کو لا کے بسایا گیا ہے, وہاں کی ویڈیو آئی ہوئی ہے کہ جب وہ گھر چھوڑ رہے ہیں اپنا فلسطینی, تو وہ یہودی جو فیملی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں تو اچھا نہیں لگ رہا کہ ہم آپ کے گھر میں آئیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نہیں آئیں, کوئی اور آ جائے گا, اس لیے ہمیں تو آنا ہی ہے. ہماری باری لگی ہوئی تھی کہ آپ نے اس باری کے اوپر جو ہے اس جگہ پر آنا ہے. تو وہ درود پڑھ دیں محمد والے. اب انہوں نے انتفاضہ قیام الحمدللہ, اور وہ اس قدر کامیاب قیام ہے. جب کوئی قوم جان دیکھنا سیکھے نا, جان دینا, یعنی اب ان کو وہ جیلوں کا اور وہ اسیری اور یہ سب تو ختم ہو گیا نا, زخمی اپنی جانیں دے رہے ہیں. انہوں نے کہا جو ہونا ہے وہ آخری مارکے کے طور پہ آگے بڑھ رہے ہیں. یعنی تھک گئے نا جنازے اٹھا کے, ایک ہی کر کے جنازے اٹھا کے پورے فلسطین کے اندر تھک گئے. اب انہوں نے کہا جو ہونا ہے ہو جائے, ہم تو میدان میں آ گئے. ہوا یہ کہ وہ مسجد اقصیٰ کو ایک بار پھر انہوں نے قبضے میں لینے کی کوشش کی اور کہا کہ بس یہ عبادت کرو, شب جمعے کی جو رات کی آخری عبادت ہے بس یہ کرو, کیونکہ جمعۃ الوداع کا دن اور رات گزارنا مسجد اقصیٰ کے اندر اس کا ثواب بہت زیادہ ہے اہل سنت دنیا میں. تو وہ وہاں پر اپنے آخری اعمال انجام دے رہے تھے کہ ان کے اوپر جو حملہ ہو جاتا ہے, حملہ ہوتا ہے تو بپھر جاتے ہیں, بپھرتے ہیں تو پھر وہ الحمدللہ انتفاضہ شروع ہو جاتی ہے. اور پھر اگلے دن وہ سمجھ رہے تھے کہ لوگ کم ہو جائیں گے, اللہ الٹا ہو گیا, ہفتے کے دن اور زیادہ مجمع جمع ہو جاتا ہے. پھر یہ سمجھ رہے تھے خالی یہیں کے مقامی لوگ ہیں, پھر یہ مظاہرے جہاں پورے فلسطین میں اٹھ جاتے ہیں. اور الحمدللہ اب صرف فلسطین میں نہیں اٹھ رہے, اب یہ پوری اسلامی دنیا میں مظاہرے ہونا شروع ہو گئے ہیں. تو جہاں اسرائیل کو آہستہ آہستہ انہوں نے اس کا چہرہ صاف کروا کے پوری دنیا سے اس کو ایک ملک کے طور پہ قبول کروانا, اور یونائیٹڈ نیشن نے حصہ بنایا ہوا ایک ملک کے طور پر ڈکلیئر تھا. 2-4 ملک ہی رہ گئے تھے, 2-4 ملک رہ گئے تھے بس, باقی سب نے اس کو ایز اے ملک تسلیم کر لیا تھا. اس میں الحمدللہ پاکستان بھی, اس میں ایران بھی ہے جنہوں نے نہیں کیا تھا. سعودی عربیہ اور عرب امارات پہلے کر چکے تھے, اب اوپن ہو گئے, کھل گیا کہ ہم نے بھی اس کو ایک ملک ایسے تسلیم کر لیا ہے. انہوں نے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو ایک ملک کے طور پہ منوا لیا ہے, اور اپنی طاقت کے بلبوتے پہ ساری مسلمان ممالک کو خرید لیا ہے. اور اب وہ چاہ رہے تھے کہ اب ہمارے علاوہ اور کوئی نہیں ہوگا, یعنی دوسرے لفظوں میں اب ہماری وہ عالمی حکومت جو ہے آہستہ سے جاری ہے. رہ گیا ایران کا مسئلہ, تو ایران اپنے نیوکلیر کی وجہ سے جو داخلی اختلافات کا شکار ہوا تھا وہ اور بڑھے گا. ابھی الیکشن آئیں گے اس میں, اور یعنی 2 حصوں میں ایران
ملک کی حیثیت سے نہیں, کسی مذہب کی بنیاد پہ نہیں, کسی ساری پارٹی کی بنیاد پہ نہیں, بلکہ یہی جو صدارتی الیکشنز ہوتے ہیں نا, اس بنیاد پر 2 حصوں میں تقسیم ہونے کا امکان ہے. رہبر معظم نہیں روکا ہوا ہے اب تک, اگر روکا ہوا ہے اس کو 2 ملکوں میں نہ ہونے دیں, یعنی 2 حصوں میں عوام کو نہ بٹنے دیں. تو رہبر کہتے ہیں کہ جس کو بھی لوگ اکثریت کی بنیاد پر لے آتے ہیں ہم اس کا ساتھ دیں گے, چاہے وہ روحانی ہو, چاہے اس سے پہلے احمد نژاد ہو, چاہے خاتمی ہو, چاہے رفسنجانی ہو, ہم تو ساتھ دے رہے ہیں. تو ابھی لیکن اس دفعہ جو ظریف صاحب نے حرکتیں کی ہیں, پوری کوشش ہے کہ ایران کو کس طرح اندر سے توڑ دیں, کیونکہ ایران کو اگر جیسے آپ نے صحیح طرح سے امام خمینی کی وجہ سے ہاتھ جڑ پہ رکھ دیا ہے نا کہ بھائی جڑ کو ختم کرو, اصل میں آپ نے بنی اسرائیل جو قرآن اتنا اشارہ کرتا رہا ہے, اصل میں یہی بنی اسرائیل ہیں, ان کو آپ نے جڑ سے اکھاڑنا ہے, دنیا میں فساد اور فتنہ ختم ہوگا ہی ہوگا. بالکل اسی طرح سے انہوں نے جڑ پہ ہاتھ رکھ دیا ہے. انہوں نے کہا یار ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ پاور اور ترکی اور کوئی عیسائی اٹھ جائے گا, اور کہیں اہل سنت, کہیں دیوبندی, کہیں اہل حدیث, کچھ بھی نہیں, کوئی سلفی میں کوئی بھی نہیں, اصل مسئلہ شیعوں کا. اس لیے انہوں نے بھی جناب فوکس سارا اسلام اب ایسا ایران کو کرنا شروع کیا ہے کہ ایران کو ہم یمن میں کیوں ناکام ہو رہے ہیں, ایران کی وجہ سے. ہم جو ہیں وہ فلسطین اپنا شام پہ کیوں نہیں قبضہ کر پائے, ایران کی وجہ سے. ہم جو ہیں وہ اور بقیہ ملکوں میں جہاں ہم نے اٹھایا فساد, ایران جہاں نہیں آیا وہاں تو کر لیا, جیسے لیبیا. اب لیبیا میں اگر ایران نہیں گیا ہے, یا دوسرے لفظوں میں ایران نے وہاں پر ابھی تک جو ہے وہ قدم نہیں رکھا ہے, اپنا پلان وہاں شروع نہیں کیا, جو ہوگا انشاءاللہ نہیں کیا ہے, تو آپ کو لگا کہ جیسے آپ نے اپنی مرضی کا کام کر دیا, لیبیا کو کئی حصوں میں تقسیم کر دیا. آپ کے سامنے لیبیا کی کیا حیثیت ہو دنیا کے اندر قذافی کی جانے کے بعد سے, تو اس کو تو 2-3 حصوں میں تقسیم کر ہی دیں گے, یعنی ایز اے ملک 2-3 حصے بنا دیں گے اس کو. لیکن عراق میں نہیں کر پائے, ایران تھا. شام میں نہیں کر پائے, ایران تھا. لبنان میں نہیں کر پائے, ایران تھا. بحرین میں نہیں کر پا رہے, چھوٹا سا جزیرہ ہے, 7-8 لاکھ لوگوں پر مشتمل ملک, جزیرے کی صورت میں نہیں کر پا رہے, وہاں پر ہے صحیح الحمدللہ. یمن میں نہیں کر پا رہے, الحمدللہ ہے. افغانستان میں بھی کامیاب نہیں ہوں گے, مطمئن ہو جائیے, نہیں ہوں گے, کامیاب نہیں ہو سکتے, جہاں کے لوگ اپنی مشکلات میں ہونے کے باوجود بھی آزادی شام یا جناب زینب کے حرم کے دفاع کے لیے نوجوان وہاں سے جانا شروع کر دیں اور فاطمیون بن جائے, یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. اپنے مسائل کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بات بتاؤ کہ میرے مسائل ہیں, لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ سب سے امپورٹنٹ مسئلہ کون سا ہے. اپنے مسائل ہیں لیکن اہم مسئلہ کون سا ہے. سر یہ جو قومیں ہوتی ہیں نا جو اس طرح سوچ لیتی ہیں, یہ آپ کو پتا ہے یمنی سوچتے ہیں اس طرح سے. اگر آپ کو یقین نہیں آتا, بیت المقدس کا مظاہرہ جو اس دفعہ ہوا ہے, بیت المقدس کا مظاہرہ, اس کو آپ دیکھیے تو آپ کو پتہ چلے گا. بیت المقدس کے مظاہرے کو دیکھ کے کیا الموت لاسرائیل کے نعرہ یمنی لگا رہا ہے, اور وہ حیران ہو رہا ہے اسرائیل کے, یعنی یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ فلسطینی کہہ الموت لاسرائیل یا لبنانی کہہ الموت لاسرائیل, یہ یمنی کیوں کہہ رہے ہیں. پتہ چلا بھائی یمنی نے بھی اس بات کو سمجھ لیا ہے کہ ہمارے یہاں تم مشکلات کی اصل وجہ تم ہی ہو. تم نے عالمی حکومت کے قیام کے چکر میں کوشش کی ہوئی ہے کہ کسی بھی طریقہ سے جہاں سے بھی امام زمانے کی فوجوں کو جمع ہونا ہے ان علاقوں کو کمزور کرو. یہ یمنیوں کا اپنا انٹرویو ہے, جس کا میں نے نام بھی لیا. حسن عماد نامی شخصیت ہے جو جسٹس پارٹی کے لیڈر ہیں, جن کا کام صرف فکری نظریاتی تربیت کرنا ہے فلسطینی جوانوں کی, یمنی جوانوں کی, اور یہ یمنی ہے خود. انہوں نے اپنے آرٹیکل کے اندر بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ اس لیے ان علاقوں پر حملہ کر رہے ہیں. ان کو بات پتا ہے کہ امام کے زمانہ کے لیے انشاءاللہ 2 ہی بازو ہیں. ایک بازو جو ہے اس کو آپ کہتے ہیں ایران, جہاں سے خراسان کی فوجیں نکل گئی انشاءاللہ, اور ایک بازو جو ہے یمن, جہاں سے انشاءاللہ یمنی نکلنا ہے, اور یمنی کا انشاءاللہ قیام ہونا ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں اس بات کی سزا مل رہی ہے بھائی کہ ہم نے امام کی فوج کا حصہ بننا ہے. وہ دیکھیں سنجیدہ سمجھے بیٹھے, اور آپ کا دشمن بھی اس بات کو سمجھے بیٹھا ہے. بہرحال یہ آخری معرکہ ہے انشاءاللہ. یہ نہیں کہہ رہا کہ امام کا ظہور ہو جائے گا, ہمیں نہیں معلوم امام کا ظہور کب ہوگا, لیکن ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ یہ سارے اشارے ہیں کہ بھائی تیاری بڑی اچھی سطح کی رکھیں, سوچ بڑی اچھی سطح کی رکھیں, کام بڑی اچھی سطح کی کرنے کی باتیں کریں, کیونکہ آپ جو ہے وہ ایک بہت ہی بڑے اور اچھے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے ساتھ جو کچھ ملک میں ہوتا ہے, جو کچھ افغانستان میں ہو جاتا ہے, یہ ایران میں بھی ہوتا رہا ہے, عراق میں بھی ہوتا رہا ہے, ہو رہا ہے. یہ لبنانی کے ساتھ زیادہ برا ہوا ہے, آپ کو پتہ نہیں ہے. ابھی آپ کا کچھ بھی نہیں ہوا کہ جو دنیا کے اندر شیعوں کے ساتھ انہوں نے امتحانات دیے ہیں, بہت سارے امتحانات دیے ہیں. لیکن اپنے آپ کو مضبوط رکھیں انشاءاللہ, اپنے حوصلے بلند رکھیں انشاءاللہ, امام سے اپنے رابطے کو برقرار رکھیں. ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عزم و حوصلے کا سال, اور یہ آپ کی اگلے مرحلے میں داخل ہونے کا سال ہے.